بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے فیصلے کرتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی کے انتقال کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے کیسا لگتا ہے؟ وہ کہتے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اس کی پکڑ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد سوال کرتے اب کیسا لگتا ہے؟ تو کہا امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں گے، مجھ پہ رحم کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی موت مرا جو خوف اور جس کو کہیں گے یقین کے بیچ، مطلب کہ اللہ معاف بھی کریں گا اور پکڑ بھی کر سکتا ہے، وہ ایمان دونوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بھی کہ اللہ پکڑ سکتا ہے، پھر یہ بھی کہ نہیں معاف بھی کریں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمان۔ میں کوئی کام کرنے نہیں، سمجھ رہا، میں کوئی کام کرنے نہیں، ابھی نکلا ہی ہوں تو میں یہ سوچ کے نکل رہا ہوں یہ کام نہیں ہوتا تو رب العزت بھی فیصلے کرتا نہیں ہونا، کیوں میں حسن ظن نہیں رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام ہوگا، انشاءاللہ اگر اللہ میرے لیے خیر ہو تو یہ کام کروا دے مجھ سے، پھر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں، اس کے بعد جو نتیجہ قبول کر لوں۔ تو ہمارا معاملہ نیگیٹو ہوتا ہے، ہم حسن ظن لے کے چلتے ہیں، سمجھ رہا، حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ اس کا معنی یہ بندہ رب کے بارے میں کیا سوچ، نہیں آج تو بھوکے مرنے، تم بھوکے مرنے والے، انشاءاللہ میرا رب مجھے روزی دے، کم ہی صحیح لیکن ضرور میرا توقع انشاءاللہ۔ تو یہ حسن ظن کا توقع، انشاءاللہ میں گناہگار بندہ ہوں پھر بھی میرے رب سے مجھے توقع اور امید ہے وہ مجھے انشاءاللہ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی بات ہے، حسن ظن، اچھا گمان اللہ کے تعلق سے، جو اللہ کا معاملہ جو بندے کے تعلق سے کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا یہی معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سے اچھا گمان رکھیں، یہاں تک کہ زندگی کے سب سے برے حالات میں بھی سب سے اچھا گمان، مطلب ایسی حالات کی جس کو دیکھ کر کوئی پازیٹیو نظر تو کچھ نہیں آتا ہے اس میں بھی اچھا گمان۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق غار میں، کافر پیچھے لگے ہیں اور غار کے سامنے گھوڑوں کے ان کے ٹاپ دکھ رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول اگر یہ دشمنوں میں سے ایک نے بھی اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہم دکھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر تمہارا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے جو دو کے ساتھ تیسرا اللہ، میرا رب میرے سے، ختم۔ یہ حسن ظن مثال، یہ ہے ظن سب سے ورسٹ سیناریو میں بھی سب سے پازیٹیو تھنکنگ اور اللہ سے اچھا گمان کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو دو ہے ان کے ساتھ تیسرا اللہ، تیسرا اللہ تعالیٰ، یہ ہو اس کو بولتے ہیں حسن ظن۔ تو اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے، اللہ اچھے فیصلے کرے گا، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا فلاں، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا نیکی اور اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کا معنی ہے ہم اچھی سوچ رکھیں اور جو فیصلہ اسے قبول کرے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے صحیح تھا انشاءاللہ اللہ سے، لیکن یہ وہ اللہ کی خاص پسندیدہ اور مخصوص بندوں کی بات ہو رہی ہے جو رب کے طریقے پر چلیں گے اور وہ صفتیں اپنے اندر ڈالیں گے، جن صفتوں کو ان کا رب پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عباد الرحمن کہلائیں گے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کہلائیں گے۔ یاد رکھیں، یوں تو رحمان کے بندوں کی کئی صفات قرآن کے اندر بہت ساری صورتوں میں آتی ہے، لیکن ہم نے سورہ فرقان کو اس کے لیے خاص کیا ہے کہ سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن، اور وہاں اللہ رب العزت نے لفظاً کہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے، عباد الرحمن کا وہاں لفظ ہے، یاد رکھ۔ تو لہٰذا سورہ فرقان کی روشنی میں، سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمن اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفتیں وہ دیکھیں گے۔ تو یوں تو تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن عباد الرحمن مخصوص بندے، یاد رکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جو صفتوں کو پسند کرتا ہے یا عباد الرحمن کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جب وہ صفتیں ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جمعیت، ایک انسانوں کا ایک جس کو کہیں گے ایک گروہ جو ہے، جب ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیتا ہے تو وہ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو سرخ روح کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ایک تو فردی طور سے کوئی عباد الرحمن ہو وہ بھی کامیاب ہے، اور ایک تو ایک گروپ کے طور سے، مطلب ایک پوری جماعت، ایک مکمل مسلمانوں کا ایک گروہ، وہ جو قرآن و سنت کے مطابق جو صفتیں چاہیے وہ رکھتا ہے تو اللہ ان کو عروج دے دیتا ہے۔ تو گویا فرد بھی اگر یہ صفتیں رکھے تو عروج پر جائیں گا، قوم اگر اس صفت کو لا لے اپنے اندر یہ بھی عروج پہ جائیں گے، عروج دنیا کا اور عروج آخرت کا۔ اور عباد الرحمن یا اللہ کے رحمان کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے، عباد الرحمن عام کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے اگر وہ صفتیں وہ پیدا نہیں کریں گے اندر تو دنیا میں بھی زوال اور آخرت میں بھی زوال اور ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑیں گے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں عروج پر جائے، منصب اور پوزیشن پر جائے، امامت اور لیڈرشپ ہم کو ملے، دنیا میں ہم سرخرو ہو، آخرت میں ہم کامیاب ہو، تو وہ صفتیں لا لے جو اللہ کے بندوں میں، رحمان کے بندے میں ہونی چاہیے۔ جب وہ صفتوں حامل ہو جائیں گے، مرد اور عورتیں ایک قوم کی یا فرد ایک گھر کے، تو انشاءاللہ عزیز وہ گھرانہ بھی کامیاب، وہ قوم بھی کامیاب، وہ دنیا میں جہاں بستے وہ لوگ دنیا میں کامیاب، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو رب کے طریقے پر، رحمان کے طریقے پر چل کے آئیں گے۔ تو یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو بطور خاص کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی یہ صفتیں بتائی ہے، تو اتنی صفتوں کو
ہم رکھیں گے. میں وہ پوری آیتوں کو نہیں رکھوں گا, بس وہ صفت کے اعتبار سے ہم بات کریں گے. عام طور سے ہوتا ہے لوگ تفسیر کرتے ہیں تو آیتوں کے اعتبار سے صفتیں بتاتے ہیں, ہم ایسا لے لیں گے. ہم نے صفتوں کو طے کر لیا جو عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے, اور بس وہ صفتوں کے حساب سے میں آیتوں کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بات کو رکھنے کی جو کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, تو ہم آج انشاءاللہ سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمن, رحمان کے بندوں کی صفتیں دیکھیں گے, جو کہ کل 12. اور یہ سورہ فرقان جب خاتمے کی طرف جاتا ہے, آیت نمبر 63 سے یہ شروع ہوتا ہے, اور یہ آیتیں چلتے چلتے 74 تک جا کے 12 صفتیں ختم ہوتی ہیں. تو آئیے وہ 12 صفتیں رحمان کے بندوں کی کیا ہے, تاکہ اگر میں اور آپ ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, یاد رکھیے. اچھا, ان صفتوں کی ترتیب وہی ہے جو سورہ کے اندر ہے, یاد رکھیے سورہ کے اندر. اور ہم بات کریں عباد الرحمان, اللہ کی بندے کی صفت. ٹھیک ہے, تو یہاں ترتیب اس طرح سے نہیں کہ ایمان لائے, نماز قائم کرے. آپ یہ بات سمجھیں, کیونکہ یہ تو رحمان کے بندے ہیں, مطلب یہ تو رحمان کی توحید کو قبول کر چکے ہیں, اور توحید کو قبول کرنے کے بعد تمام کنڈیشن کو فالو کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہر کوئی یہ صفتوں کو فالو کر رہا ہے, عباد الرحمان رحمان کے بندوں کو صفتیں پیکولر ہوں, مطلب تمام مسلمان ہیں, ہر مسلمان توحید پرست ہے, ہر مسلمان نمازی بھی ہو جائے تو توحید میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے علم و عمل کے اعتبار سے. نماز میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے, چونکہ ہر کسی کی نماز 100% قبول نہیں ہوتی. کسی کی جو ہے 10واں حصہ مل رہا ہے, کسی کو 9واں حصہ مل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ مخصوص بندوں کی صفت کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ بھی نہ رکھے ارے پہلے تو توحید آنا چاہیے تھا, پھر اس میں نماز آنا چاہیے تھا, پھر یہ رسول پر نہیں, وہ سب تو ہے ان میں, کیونکہ وہ آلریڈی مسلمان ہیں, رحمان کے بندے ہیں, وہ یاد رکھیں. تو لہذا ترتیب اس طرح سے نہیں, قرآن نے جو ترتیب دی میں ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 63 سے شروع کے 74 تک یہ صفتیں جاتی ہے. کل 12 صفتیں آج ہم انشاءاللہ عزیز رحمان کے بندوں کے دیکھیں گے. مختصر سا دورہ دیتا ہوں وہ کیا کیا صفتیں ہم دیکھیں گے. صفت نمبر 1 ہم دیکھیں گے چلنے کے انداز میں نرمی اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. صفت نمبر 2 جو بتائے گی بے علم جاہلوں سے جب منہ موڑ لیتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بحث مباحث میں منہ موڑ لیتے ہیں. تیسری صفت جو راتوں میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھی صفت یہ جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت پناہ مانگتے ہیں. پانچویں صفت یہ کہ خرچ میں افراط اور تفریط کے شکار نہیں, زیادتی اور کمی کے شکار نہیں ہوتے. چھٹی صفت یہ کہ شرک نہیں کرتے, یاد رکھیے. ساتویں صفت یہ ہوتی ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے, یاد رکھیے. آٹھویں صفت یہ ہوتی ہے, یاد رکھیے, زنا نہیں کرتے, یاد رکھیے. نویں صفت یہ ہوتی ہے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے ہیں. 10ویں صفت یہ ہوتی ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. 11ویں صفت یہ ہوتی ہے کلام اللہ کا اثر لیتے ہیں. اور 12ویں صفت عباد الرحمان کے اللہ کے رحمان کے بندوں کی ہوتی ہے کہ وہ اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے. تو یہ 12 صفتیں آج میں آپ کے سامنے عباد الرحمان کی سورہ فرقان کے آئینے میں رکھنے کی کوشش کروں. چلیے آئیے, پہلی صفت کیا عباد الرحمان کی, بڑی اہم صفت ہے. پہلی صفت ہے زمین پر چلنے کا جو انداز ہے نرمی اور عاجزی والا ہوتا ہے, اور یہ بڑی اہم صفت ہے, یاد رکھیے. اور ہر مومن سے یہ درکار ہے کہ وہ اپنی چال میں ایک تو میانہ روی رکھے اور چال میں نرمی رکھے. چال میں نرمی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان ایسا ملول قسم سے چلنے لگے, جیسا کچھ لوگوں نے اس کو ایک الگ انداز میں لیا کہ چال میں نرمی سے مراد یہ کہ بالکل ایسا چلتے ہیں جیسا کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا, مطلب بالکل چال میں نرمی کا مراد یہ کہ ایک دم جھک کر چلتے ہیں خامخواہ, حالانکہ ویسا ان کا اسٹرکچر نہیں ہے, فزیکلی ویسے نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں چال میں نرمی سے مراد یہ ہے کہ اگر جس صحیح سلامت بھی ہو تو جھک کر چلنا چاہیے. ایسا نہیں آتا, مطلب یہ ہے کہ ایک نیت کے ساتھ انسان جو اکڑ رکھتا ہے, یا ایک بری نیت کے ساتھ انسان جو ایک چال چلتا ہے, چاہے وہ اکڑ والی ہو, تکبر والی ہو, جو بھی ہو, حسد اور جلن والی ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اور نرم چال سے مراد یہ ہے کہ ایسی چال چلتے ہیں جس میں کوئی تکبر, کوئی برائی, کوئی اکڑ, کوئی کبر, کوئی دکھاوا, اس ریا, کچھ بھی ایسا نہ ہو. ایک دم جسو کہیں گے ایک انسان ہے ڈاؤن ٹو ارتھ جیسا ہوتا ہے, مطلب ایک عام انسان ہے, زمینی سطح پر رہتا ہے, حقیقت میں دنیا میں جیتا ہے, وہ جانتا ہے اس کی اوقات, اس کی حیثیت اس کے رب کے سامنے کیا ہے, تو لہٰذا وہ ایک عام چال چلتا ہے, سادہ سیدھا انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اس بات کو سمجھے. ہاں, کسی کی اگر چالی ایسی ہو جس کے اندر ایسا لگتا ہو باظاہر کی اکڑ ہو, یہ اس میں مراد نہیں ہے. لیکن یاد کچھ لوگوں کی چال اس لیے کی ظاہر سی بات ہے انسان اپنی چال کو خود کنٹرول نہیں کرتا, یاد رکھیے. وہ نیچرلی بائی برتھ اس کے ساتھ آتی ہے, اس کی ایک مخصوص چال ہوتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے, وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے. لیکن اس چال کے اندر نیت کے ساتھ جو اگر کبر لا لے, مطلب مثال کے طور پر ارے میں تو ایک چھوٹے لوگوں میں جا رہا ہوں تو میں ایک بڑا انسان ہوں, میں نے اچھے کپڑے پہنے تو میری حیثیت الگ ہے, میں مالدار ہوں تو میری چال الگ ہونا چاہیے, میں ڈگری یافتہ ہوں بہت بڑی تو میری چال الگ ہونی چاہیے, مجھے ایک مخصوص فن یا اسکل آتی ہے تو میری چال تھوڑی سی پھر بدل جاتی ہے. آپ سمجھ رہے, تو وہ اس کی عام چال سے ہٹ کر ہے, اس کی نیت اس کے پیچھے بری ہے, اور ساتھ میں اس نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو ہو سکتا چینج کیا اس کے لیے.
آپ سمجھ، اکڑ والی چال، تکبر والی چال. ہاں کسی کا ظاہر ویسا دکھتا ہو، یہ متکبر دکھتا ہے، وہ دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، چونکہ انٹینشن پہ ساری چیزیں، نیت پر ساری. تو رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت جو سورہ فرقان کی آیت میں 63 میں اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ زمین پر جو چلتے ہیں وہ نرمی اختیار کرتے ہیں. اور نرم چال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عاجزی اور انکساری میں شامل. اچھا، خامخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھانا یہ بھی درست نہیں ہے. جو آپ کی چال ہے وہ آپ کی چال. کچھ لوگ خامخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ڈھیلے لٹکا کے چلتے ہیں، وہ بتائیے عاجزی کی چال ہے. ٹھیک، تو عاجزی یہ نہیں ہے بھائی، وہ دل کی نیت کے ساتھ والا عمل ہے. آپ اس بات کو ہم سمجھے، ورنہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نہیں بولے سادگی اور عاجزی یہ ہے کہ ہم اسٹیل کے برتن میں کھانا نہ کھائیں. اسٹیل سے کیا دشمنی اسلام؟ نہیں بولے اسٹیل چمکتا نہ بولے، جرمن میں کھانا چاہیے. اب ہم کو پتا ہے جرمن مہنگا ہوگا اسٹیل سے، اب کیا بولیں گے آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یاد رکھیے. تو یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد ہے نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جیسے ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے نہیں سادگی یہ ہے کہ انسان گیہوں نہیں جواری کھائے. آپ نے سنا ہے لوگ جواری کی روٹیاں کھائے، لیکن آج ہم جانتے ہیں جواری گیہوں سے ڈبل ریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آج مطلب سارے لوگ آج اسی پہ اتر کے گیہوں کھا کر، اب جواری کھانے والا جو ہے وہ مالدار ہے، اس کا مطلب. آپ سمجھ بات؟ تو یہ نہیں ہے عاجزی، وہ انٹینشن ہے، وہ نیت کے ساتھ عمل. تو آپ کی نیت نہیں ہے دکھانے کی، تو آپ جوار کھاؤ، باجرہ کھاؤ، گیہوں کھاؤ، مکا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ بھائی، مسئلہ نہیں. تو لوگ خاموخواہ کے کرتے ہیں. جیسا مثال میں دوں اس کو، جیسا کہ کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بولے کوٹ پینٹ پہنے، فلاں کپڑے پہنے، تو یہ عاجزی نہیں، دکھاوا ہے. تو میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ صرف لوگوں کو بتانے کے عام لوگوں کا کرتا پجامہ پہننا بھی دکھاوا ہے، کیونکہ پبلک کے لیے کر رہا ہے. پبلک میں جاؤں گا، لیڈر ہوں تو کاٹن کا پہننا ضروری، حالانکہ دل تو چاہ رہا فلاں پہنو، لیکن میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں تو میں کرتا پجامہ. تو مسئلہ کپڑوں کا نہیں ہے، مسئلہ وہ نیت کے ساتھ اس عمل کا ہے. تو عاجزی کی چال اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں اپنی چال کے اندر. مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہیں ویسے رہتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں چلتے ہیں، مالی دکھاوا نہیں کرتے ہیں، کبر نہیں کرتے ہیں، بڑائی نہیں کرتے ہیں، چاہے مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈگری یا کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی اسکل کی وجہ سے، کسی گاڑی کی وجہ سے، کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے، کسی شہر سے تعلق نہیں، عام چال چلتے ہیں جو ان کا مزاج ہے. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ نرمی. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کبر کی چال، تکبر کی چال، اکڑ کی چال، برائی کی چال ہے نا. جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اب اے میرے بیٹے اپنے گالوں کو اکڑ نہ رکھنا، ہوتا نا گال بلا کے نہ چلنا. کیوں کہا تھا؟ کہ اس میں تکبر ہے، یہ لوگوں کو حقیر جاننا ہے. تو بڑی اہم بات ہے. تو چال میں نرمی ہونا یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. میں کہوں گا سارے ہی ہم مرد اور عورتیں اپنی چال کو نرم کر لے، اپنی چال میں عام روی اختیار کرے، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے. لگتا ہے کچھ لوگ آپ کی کسی چیز کی وجہ سے برا مانیں گے تو اس میں بھی نرمی اختیار کر لے کہ ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، وہاں وہ چیز نہ لے جاؤ تو لگتا ہے کسی کو برا نہ لگے. یہ بڑی اہم چیز ہے یار رکھیے، چال کے اندر نرمی ہونا. آپ اچھی چیزیں استعمال کیجیے، اچھی چیزیں کھائیے پیئے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے اس میرے کھانے اور پینے کی وجہ سے حقیر ہے، ورنہ میری چال میں پھر فرق آ جاتا ہے. تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے چال میں نرمی اختیار کرتے ہیں. ان میں اکڑ، بڑائی، تکبر اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک عام لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں. تو یہ بات پہلی صفت ہے. دوسری صفت یاد رکھیے جو سورہ فرقان کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے بے علم جاہلوں کا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں. مطلب جاہلوں کے معاملے میں یاد رکھیے اپنا منہ نہیں لگاتے ہیں ان کو، اس کو ہم عام زبان میں کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 63 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو سلام کرتے ہیں. جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ سلام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر کسی انسان سے بات ہو رہی ہے اور کوئی بحث ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سلامتی کی دعا دے کر نکل جاتے ہیں. چلو آپ سمجھے بات. مطلب یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں ہیں لوگوں سے، خامخواہ بحث مباحثے نہیں کرتے ہیں لوگوں سے. اور جہل جو ہوتا ہے یا علم کا الٹ ہوتا ہے، علم کا الٹ مطلب علم کی ضد اپوزٹ ہے جاتا ہے، جیسا ڈے اور نائٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ویسا ہے، یہ الٹ ہے اس کا. تو علم کا الٹ جہل ہوتا ہے. تو جب جاہل کسی کو جاہل کا مطلب علم نہیں ہے اس، سمجھا؟ تو لہٰذا جب جاہل ہو سے جاہل اردو زبان میں کئی معنوں میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل معنی یہاں ہوگا جب جاہل ہوتا ہے، علم کے الٹ لوگوں سے ان کا خطاب ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام کرتے اور نکل جاتے، منہ موڑ لیتے. مطلب بحث مباحثہ تو دور، اس کے بارے میں دین میں کینہ اور بغض رکھنا تو دور، چونکہ جاہل ہے نا. دیکھیے ایک آدمی جاہل ہے، اس سے اور آپ اور کیا اس سے برا وہ رکھیں، وہ سلام کرتے اور نکل جاتے. تو اللہ نے کہا اور جب بے علم لوگوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم پر سلام ہو، سلام کر دیتے. بے علم لوگوں سے جب ان کا معاملہ پڑتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کر دیتے. یاد رکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اگر علم رکھتے ہیں کسی فن کسی شعبے میں، دین کا معاملہ ہو، تو اگر سامنے والا بحث کر رہا ہے اور جاہل ہے تو آپ اس سے اور الجھیں مت، کیونکہ آپ اس سے اور الجھیں گے وہ اور غلطی اور خطاؤں میں اور جاتا جائیں گے. ایسا ہم نے کئی بار دیکھا کہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور آپ ان سے کچھ کہے کہ نہیں ایسا ہے دینی مسئلہ،
اور وہ اپنی جہالت میں اور بڑھاتا ہے، نہیں میں بول رہا نا ایسا ہے، اور پتہ نہیں وہ اپنی جہالت میں کیا کیا بک دیتا ہے. تو اس سے اچھا کہ میرا بھائی اور غلطی میں جائے، میں کیا کروں، سلام کروں اور نکل جاؤ، وہ بحث کو وہاں فنش کر دو. ورنہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے ساتھ ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہم کو تو علم ہوتا ہے، ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ کفریہ کلمات اپنے منہ سے بک دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج جائے، سلام کرو اور وہاں سے جاہلوں کے معاملے میں نکل جاؤ. اور یہ بہت اچھا جس کو ہم کہیں گے طریقہ ہے، کسی بھی جاہل کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو، آپ نکل جائے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ تو مجھ سے اچھا ہے، میں تجھ سے اچھا، السلام علیکم بھائی والے، چلو یہ کیسے کمپیئر کریں گے کون اچھا ہے؟ تو رب طے کر سکتا ہے کون اچھا ہے بندہ اور کون نہیں. لیکن میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا تم کیا، میں نے اتنی زکات دے کیا، بتاؤ تم میں کون افضل ہے؟ تو یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے. السلام علیکم نہ کھا ختم ہوگا. اس لیے کہ اب اس سے بحث آگے نہیں بڑھ سکتی اس معاملے میں. لوگ ایسا کرتے ہیں، بتاؤ تمہارے بچے اچھے ہیں، میرے بچے اچھے، تم فلاں اچھے خاندان میں، ہم اچھے، تمہاری نمازیں صحیح، ہماری نمازیں صحیح. یہ کوئی بات نہیں، تو اللہ طے کرے گا. ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہم کسی عمل کو کریں، اس میں ہم بول سکتے کہ میں اس معاملے میں حدیثوں کی روشنی میں پرفیکٹ جا رہا ہوں. لیکن میں یہ نہیں جانتا اللہ قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس بیسس پہ میں افضل ہوں یا نہیں، وہ تو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا. ہاں میں نے کوشش کی کہ جو بتایا گیا 2.5% زکات دوں، ایکسپٹ ہوئی نہیں ہوئی مجھے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ قبول کرے. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا ایسا کچھ ہو جائے، فقہی مسائل میں ہوتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا راتوں میں نکڑ اور چوراہوں پہ بس یہی معاملہ چل رہا ہے. پھر وہ جاہلوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، ایک آدمی علم رکھتے پھر بحث کر رہا ہے، پھر لڑائی اور جھگڑے ہو رہے، فتنے اور فساد ہو رہے، اور کیسز ہو رہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی بحثیں کہاں تک پہنچ جاتی. جب بھی ایسا معاملہ ہو، جاہلوں کے ساتھ خطاب ہو، تو کیا کرے، سلام کرے اور نکل جائے. یاد رکھیے، ورنہ آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر دینی لحاظ سے ہم بات دیں تو آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فقہی مسائلوں پر مجلسیں جم جا رہی. ہر آدمی سوشل میڈیا پہ مناظروں کی چیلنجز کر رہا ہے دین کے معاملے میں. دیکھ رہے ہیں، آ جاؤ اگر تم حق پر ہے تو یہ جماعت وہ جماعت ہو رہی، فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، یہ سب قانون ہو چکا ہے. تو جاہل کا جواب یاد رکھیے، اس سے اور بحث نہیں، اس سے بحث کرنے سے اس کو اور شائع ملتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے اور وہ زیادہ معروف ہو جاتا ہے. سلام کر کے نکل جاؤ، بات تب جاتی ہے. اور پالیٹکس کا ایک اصول بھی یاد رکھیے، جس کو آپ کو ختم کرنا ہے، ختم بولے تو مارنا نہیں ہے اس معنی میں نہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ کو ختم کرنا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے. آپ سمجھ، اگر میں ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہوں اور میرا کوئی اپوننٹ ہے اور میں روز نام لیتا ہوں تو میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں اپنے ساتھ. لیکن اس کا نام لینا بند کر دینے سے کیا ہوتا ہے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی. تو جاہلوں کو بھی پاپولیرٹی ملتی ہے اگر علم والے لوگ ان کے بارے میں بولنے لگے، وہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں عمل گمراہی ہے، لیکن نام کیوں لے رہے ایک پرٹیکولر شخص کا؟ اس لیے کہ اگر وہ جاہل ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے اور شہرت پاتا ہے. جن مجلسوں میں لوگ سنا نہیں تھا وہ لوگ بھی اس کو سننے لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کے بعد بھی اس کا تعارف اور انٹروڈکشن چلا جاتا ہے. لہٰذا سلام کرنا ہے، نکل جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ. اور رحمان کے بندوں کی صفت ہے، جاہلوں کے ساتھ وہ اور بڑھتے لڑتے نہیں ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں. تیسری صفت جو سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے رحمان کی بندوں کی ہے، راتوں میں عبادت کرتے ہیں. راتوں میں عبادت کرتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 نمبر 64 میں اللہ نے فرما رکھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے جو ہے گزارتے ہیں. یاد رکھیے، تو عباد الرحمان کی صفت یہ ہے، رحمان کے نیک بندوں کی اور اچھے بندوں کی صفت یہ ہے، وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اب عباد الرحمان تو وہ ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس عباد الرحمان اللہ کے اولیاء وہ ہے جو فرض نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں. یہ بالکل کامن بات ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، فلاں اللہ کے ولی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتی. یہاں اللہ فرمان عباد الرحمان وہ ہے جو دن کی 5 نمازیں تو آئی، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، یہ وہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کیا کرے ترتیب وار. یہ تو خاص بندوں کی صفت ہے جو آلریڈی مسلمان ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس میں ایمان لانا، نماز، ایسا کچھ ترتیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پہ اللہ کا خاص فضل ہو چکا ہے، یہ ایمان والے ہیں. اب عباد الرحمان رحمان کے خاص اور بندے بنتے چلے جا رہے ہیں، نیکی میں آگے بڑھ. تو کیا کرتے ہیں، راتوں کو عبادت میں گزارتے. راتوں کی عبادت کو یاد رکھیے، پہلے زمانے میں صحابہ کا دور، تابعین طب تابعین کا دور، یہ نیکی کی علامت سمجھا جاتا تھا. فرض نمازیں تو فرض ہی تھی بھائی. تو کسی کی نیکی کا معیار اس کے زکات پہ نہیں، اس کی نفلی صدقات پہ لگایا جاتا تھا. کسی نیکی کا معیار اس کے 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ اس کے تہجد گزار پر، راتوں کی نماز پر لگایا جاتا. آج ہمارے پاس حال یہ ہے کہ اگر 3 وقت کی نماز ہو جائے تو ولی اللہ کا، 3 بولے تو ظہر، عصر اور مغرب یہ ہو جاتی. جمعہ پڑھنے والا مسلمان ہے، 3 وقت روز پڑھتا تو ولی ہو گیا اللہ. 5 وقت کی پڑھ رہا تو وہ سپر ولی، ٹھیک. اور تہجد اگر گزارے تو پھر ولی پر ولی، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ سب سے بڑا ولی. ہاں
بولے یہ اللہ کے ولی کبھی نماز نہیں، سب دل میں ہو جا رہا ہے، ہر چیز فلاں ہو جائے. یہ میں نے سنا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا یہ. تو اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمان تو رات میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو نماز ہی نہیں پڑھتے اس کو ولی سمجھتے. تو عباد الرحمان رحمان کے بندے یہ ہے جو دن میں تو 5 وقت نماز پڑھتے ہی ہیں، راتوں میں کرتے ہیں، اور راتوں کی نماز اور راتوں کا استغفار اور راتوں کی توبہ اور راتوں کی عبادت یہ بہت خاص مقام رکھتی ہے اللہ رب العزت کے پاس. یاد رکھ، بہت خاص، کتنی خاص جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھ اتنی خاص وہ رکھتی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ گیا، ہم یہ ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اللہ کے بندے، لیکن وہ زمانہ گیا. اب تو یہ ہے کہ اگر اہل فجر میں ہم شامل ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ کیا بولیں گے، مطلب فجر بھی پڑھتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور کا ولی ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے. ہوتا ہے لوگ دعاؤں کے لیے لوگ بولتے کیجئے، تو بہت سے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے وہ کیجئے، مجلس میں اعلان کیجئے. میں بولتا ہوں دعاؤں کے لیے مجلسوں میں اعلان کرنے کا، جمعہ کی خطبوں میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کا اگر حقیقی اعلان کروانا ہی ہے تو ان لوگوں سے کرواؤ، اور اس وقت کرواؤ کہ فجر کی نماز میں جا کے مسجد میں بولو کہ فجر میں آنے والے اگر دعا کرے، کیونکہ وہ بہت چنندہ لوگ ہیں اللہ کے جو فجر میں کم از کم. تہجد وغیرہ تو اسپیشل لوگ ہو گئے. میں کہتا ہوں فجر میں کراؤ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے جو بہت مخصوص ہے، اللہ کے پسندیدہ. اس لیے تو اللہ نے توفیق دی کہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے فجر. تو ان سے کرواؤ. میں بولتا ہوں جمعہ میں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو 8 دن والے وہ اصل بند. فجر میں جا کے اعلان کرو، بولنا امام صاحب کو کہ دعا کیجیے فلاں کے، وہ اصل ٹائم ہے. اس لیے کہ وہاں بہت چنندہ لوگ آئے. ویسے تو عباد الرحمان تو رات میں اٹھ کے پڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات کے ہر وقت نمازوں میں دیکھا گیا. کبھی اول وقت عشاء کے بعد دیکھا گیا، کبھی بیچ رات میں دیکھا گیا، کبھی سحر کے وقت دیکھا. لیکن کثرت سے آپ سحر کے وقت اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد ختم ہوتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی، پھر آپ 2 فجر کی پڑھتے تھے، اور پھر مسجد جا کے فجر کی 2 فرض پڑھ کے واپس گھر آتے تھے. یہ آپ کا ہم تو اللہ کے بندے راتوں میں عبادت. تو راتوں کی عبادت نماز تو ہو گئی، لیکن میں نماز کے علاوہ بھی کچھ الفاظ رکھے، خاص میں نے رکھے، اس لیے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے عورتیں نماز نہیں پڑھ سک رہی، ایسی حالت نہیں ہے، تو استغفار تو ہے ان کے لیے. دیکھیے قرآن میں اسحار سحر کے وقت کے استغفار کی فضیلت 2 سے 3 مرتبہ آئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو سحر میں استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کے لیے تو کوئی غسل اور کوئی وضو کی ضرورت نہیں، استغفار ہو سکتا ہے. رات کے آخر پہر میں اللہ رب العزت جو آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے اور ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں. یہ ٹائم تو کوئی بھی معافی طلب کر سکتا ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. اس کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی. تو یہ تو سب کے لیے مسئلہ ہو گیا. مطلب نماز تو مخصوص ہو گیا کہ چلو مہینے کے اتنے ایام میں عورت پاک ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن ناپاکی میں کیا ہے؟ استغفار ہے، دعائیں ہیں، توبہ ہے، یہ تو سب باقی ہے. تو رات کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے. تو عباد الرحمان کی خصوصیت ہے. چوتھی چیز عباد الرحمان کی جو خصوصیت یاد رکھی وہ یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے. مطلب بے فکر نہیں بیٹھے کہ اتنے پن کیا کرے تو جنت تو اپنی ہے ہی نہیں، وہ پناہ مانگتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 65 اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کیا ہے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، یاد رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹنے والا. تو اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے، آنکھ کے عذاب سے دور رکھ، دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، چپک جاتا ہے. یاد رکھیے. تو دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ اس چیز سے بری نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. اس لیے کہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ایسی باتوں کو سنا ہے، آپ نے ایسی باتوں کو دیکھا ہوگا. میں نے کئی جنازوں میں یہ اعلان سنا ہے. کیا اعلان تھا؟ کہ ان کے مغفرت کی دعا مت کیجیے، ان کے جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجیے، کیونکہ جنتی تو یہ ہے ہی، آلریڈی جنتی تو ہے ہی. ابھی جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجیے آپ. وہ مغفرت اس کے لیے جو ہمارے آپ کے لیے، گناہ گار لوگوں کے لیے، وہ تو آلریڈی جنتی ہے. اب کیا کرو، جنت میں ایلیویشن ہو جائے، تھوڑا سا اوپر کا مقام ملے، اس کی دعا کرو. میں نے ایسے اعلانات سنے ہیں. نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے اعلان کیے، جماعتوں کے امیروں کے انتقال کے بعد، بڑے بڑے علماء کے انتقال کے بعد. یہ میں نے الفاظ خود سنے کہ ان کی مغفرت کی نہیں جنت میں، بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا جس جنازے کی نماز میں خود تھا، کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نے نہیں کی نماز جنازہ پڑھ کے، بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہ جانے کتنے پیچھے والوں کی مغفرت ہو گئی ہوں گی. بولے یہ میں نے خود سنا. یاد رکھ کہ ان کی نماز جنازہ میں آنے سے آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کی، اس لیے کہ وہ تو نماز جنازہ اسی لیے بولے، لیکن اصل فائدہ یہ ہوا بولے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی نہ جانے کتنوں کی مغفرت ان کی نماز جنازہ سے ہو گئی ہوں گی. جبکہ نماز جنازہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، میت کے لیے دعا ہے. یہ کئی بھی حدیث میں نہیں آتا کہ کوئی نیک انسان کی مغفرت، جنازے میں آپ گئے تو آپ کی مغفرت ہو جاتی، تب لوگ جا کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے. یہ بول رہے نہیں، بولے کئی لوگ آنے والوں کی ہو گئی. یہ میں نے سنا ہے. لیکن عباد الرحمان عاجز ہوتے ہیں،
وہ جانتے ہیں ان کی رب کی پکڑ بہت زبردست ہے. وہ چاہے تو چاہے جتنے اعمال انسان کر کے آ جائے، کیا رب العزت کو بول سکتا ہے مجھے جہنم میں آپ نہیں ڈال سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہا میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے. اللہ کی رحمت اصل ہے، چونکہ اللہ قبول نہ کرے اعمال کو تو ہم کیا کریں گے، ہم کچھ نہیں بول سکتے. اللہ ناانصافی بالکل نہیں کرتا. اللہ نے نیکی کو وسیلہ بنا ہے جنت میں جانے کا، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو اگر کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. حالانکہ کر میں رہا ہوں لیکن توفیق دینے والا اللہ، سمجھ رہے؟ اسی لیے کسی بندے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اس نے اتنے گناہ کیے، اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ آج اللہ نے اس سے توفیق چھین لی کہ یہ فلاں ہو، کلمہ یاد رکھے، اس کو کچھ نہیں آتا، نمازیں چھوڑ. بڑی اہم چیز. تو عباد الرحمن اپنی اوقات اور حقیقت کو جانتے ہیں دنیا میں، اور جانتے ہوئے یاد رکھیے وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ. ہم لوگ جہنم کے عذاب سے بڑے مطمئن ہو گئے، جبکہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر انسان جہنم پہ پیش کیا جانے والا. اور وہ کہاں پیش ہوں گا؟ پل صراط پہ سے جب وہ گزریں گا، جو روایت میں آتا تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے دونوں کارنرز پہ ہک لگے، اور انسان جب اس پہ چلیں گے تو ان کے اعضاء اس میں اٹکیں گے اور کٹ کٹ کے گریں گے. اور کچھ لوگ تھوڑا چل کے پورے کٹ کے جہنم میں گر جائیں، کچھ لوگ تھوڑا آگے جائیں، کچھ لوگ زخمی حالت میں وہاں تک پہنچے، تو جہنم پہ سب پیش کی جائیں. تو وہ عباد الرحمن اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب پکنے والا ہے. آئیے عباد الرحمن کی 5ویں صفت کیا جو اللہ بیان کرتا ہے؟ خرچ میں افراط اور تفریط کے شکار نہیں ہوتے، زیادہ دیر کمی کے شکار نہیں ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اب عباد الرحمن کی ایک صفت کیا ہے؟ نہ خرچ میں زیادتی کرتے ہیں نہ خرچ میں کمی کر سکتے ہیں. اور خرچ کرنا اور کمانا دو ایسی چیزیں جن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اللہ کے سامنے سے بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ایک روایت میں 5 کے الفاظ ہے، ایک روایت میں 4 کے الفاظ ہے، دونوں میں کنٹینٹ سیم ہے لیکن نمبرنگ کا فرق. یہ 4 سوال یا 5 سوال. پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی، تیسرا علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا، چوتھا ہے مال کہاں سے کمایا، اور پانچواں مال کہاں خرچ کیا. اور ایک روایت کے اندر ایک ہی اس میں دونوں کر دے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اس لیے میں نے کہا 4 اور 5 کے الفاظ ہے لیکن کنٹینٹ سیم ہے دونوں میں. تو زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا 4 والے میں. اور 5 والے سوال میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، خرچ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. تو حلال کمانا ہے ایک مومن کو اور حلال جگہ خرچ کرنا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے جو حرام کماتے ہیں ہمارا حرام یا پھر حرام کماتے ہیں حلال خرچ کرتے ہیں. تو حرام کمانے والوں کا تو حرام حلال دونوں قبول نہیں ہوا، اور حلال کمانے والوں کا حرام جگہ خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب ملا. ایک آدمی حرام کما کے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور ایک آدمی حلال کما کے حرام جگہ خرچ کرے تو عذاب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، اور زیادتی اور کمی نہیں کرنا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے اور کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے. جہاں ہاتھ کھولنا ہے وہاں کھولنا ہے، جہاں ہاتھ روکنا ہے وہاں روک دینا ہے. لیکن ہمارا معاملہ ہے جہاں ہاتھ بند کرنا ہے وہاں کھولتے ہیں اور جہاں کھولنا ہے وہاں بند کر دیتے ہیں. جب میں کالج لائف کے اندر تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تفسیر ابن کثیر پہلی بار انگلش میں ترجمہ ہو کر آئی، اور جس کی قیمت مجھے اچھے سے آتے $160، 16 روپے فی جلد. 10 جلدیں آئی تھی شب تک، ابھی بھی اتنی آتی دارالسلام 10 ہی جلدیں آتی انگلش والی. لیکن جو کاسٹ تھا اس کا $160. اب اس ٹائم میں $160 اپروکسیمیٹلی 9000 روپیز ہو رہے تھے. مطلب وہ پوسٹیج اور انڈیا میں کہیں باہر سے آ رہی تھی تو تقریباً 9000 روپے میں وہ انڈیا تک اپنے گھر تک پہنچ رہی تھی وہ کتاب. تو یہ ہوا کہ جب وہ کتاب آئی اور وہ ہوا تو اب کیونکہ میں انگلش میڈیم سے تھا، اردو بھی جانتا تھا لیکن انگلش کی بھی ایک خواہش تھی کہ انگلش میں ہم پڑھیں، تو وہ انگلش میں آرڈر دے کے منگا لی. آپ سمجھ، میں اپنی تعریف کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں لیکن میں خرچ کا لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے بتانا چاہتا ہوں. اب ہوا یہ کہ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، بولے میرے کو اردو نہیں آتی، اب میرے کو انگلش میں کوئی تفسیر بتائیے ذرا مجھے پڑھنا ہے. میں نے کہا آپ تفسیر ابن کثیر لے لیجیے اور میرے پاس دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے، آپ دیکھیے اس کو اور یہ منگا لیجیے. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ تفسیر دیکھی اور بولے کتنے میں؟ منگا لیتا، بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے. تو میں نے بولا یہ تفسیر جو ہے $160 میں. تو کتنے ہوتے ہیں؟ 9. باپ رے 9000 زیادہ ہو جا رہے ہیں. تو بولا اگر تم کو انگلش ہی آتی ہے اردو نہیں آتی ہے، تم ہدایت سے محروم ہو چکے، قرآن تم پڑھ نہیں سک رہے ہو ترجمے سے، تو تمہارے لیے 9000 کیا ہے؟ اور اس ٹائم وہ ارے باپ رے الفاظ ادا کر رہے تھے. انہوں نے اس سے 2 دن پہلے جو ہے تقریباً اس زمانے میں ایک پتے کی شکل کا نوکیا کا فون آیا تھا، بالکل پتا دکھتا تھا، وہ 25000 روپے کا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا تم 25000 کا ہاتھ میں فون رکھتے ہو
جو تم کو نہ جہنم کی آنکھ سے بچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر اللہ رب العزت سزا دینے پر آ جائے تو، اور تم 9,000 کی تفسیر کرے باپ رے کہہ رہے، اور جو جوتے پہن رکھے تھے وہ خود 6-7 ہزار کے اسپورٹ شوز، جو مطلب ایک مالدار گھرانے کو بلانگ کر رہے ہیں، 5-10 ہزار کے جوتے پہن سکتے ہیں، 10-20 ہزار کا فون، آج کل 10-20 ہزار کا فون تو چھوٹ چھاٹ بولتے ہیں اس کو، 2021 کی بات کر رہے ہوں، چھوٹ چھاٹ چیز ہے نا، 20-25 ہزار 50 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا لے کے اس پہ گولڈ پالش کرا لو، اور 2 لاکھ گولڈ پالش کے اوپر پھر ڈائمنڈس لگا لو، اسٹونز لگا لو، تو کچھ ہوتا ہے، یا کور کم از کم 25 ہزار کا فون تو الگ 50 ہزار، یہ سب چل رہا ہے، تو صحیح جگہ خرچ کے لیے مائنڈ، تو وہاں جو ہے قرآن دین 9,000 بہت زیادہ دکھ رہے تھے، لیکن ہینڈ سیٹ جوتے تو کوئی بات ہی نہیں، 5-6 ہزار، آج بھی 4-5 ہزار اسنیکر یا شوز آپ اچھے والے لے تھوڑے تو اتنا کاسٹ تو بالکل نامینل ہے، لیکن آپ سوچیے جب دین کا معاملہ آتا ہے اور دنیا کا آتا ہے، ہم دونوں میں کتنا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہے 10 لاکھ، کچھ بھی نہیں گھر کے لیے، 10 لاکھ میں کیا گھر بنے گا یار، 1,000 اگر اسکوائر فٹ کی جگہ اور اس پہ گھر بلڈ کرے تو 10 لاکھ نتھنگ ہوتا ہے، 1,000 میں کچھ برابر نہیں ہوتا، ٹائلس ہی برابر بنا، تب 200 معاملہ چلیں گا، لیکن وہاں آدمی پھر بھی بڑھائیں گا، کوشش کرے گا، محنت کریں گا، بچوں کو فلاں جگہ ڈالنا ہے، مدرسے کی فیس بھرنا ہے، قرآن کا خرید کے پڑھنا ہے، مسجد میں ڈونیٹ کرنا ہے، دینی اداروں کو لگانا ہے، تو تب جیب سے نکلنے والا سب سے چھوٹا نوٹ پھٹا ہوا ہوگا 2-4 مہینے سے، جو جیب میں بڑے پڑے وہ نوٹ تھوڑی سی اتنی خراب ہوتی ہے کہ دینے میں تھوڑی شرم آتی ہے، وہ ڈال دو غلطوں میں، ڈبوں میں، دینی شخصیات پہ خرچ کر دو، سمجھ رہے بات کو، گھر میں کی طرح کسی کو جو پسند نہیں آ رہی جاگے کسی دینی شخصیت کو تھوپے میں دے کے آ جاؤ، ایسا ہو جاتا ہے، تو دین کے لیے ٹاپ موسٹ نہیں ہے پلیز۔ اور یہ مینٹلٹی ہماری ایسی بن گئی کہ میں خود کبھی کبھار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کب توڑیں گے ہم اس ذہنیت، کہ کب ہمارے کھانوں میں، ہمارے اصل کھانوں میں غریبوں کا حق ہوگا، ہمارے بچے ہوئے کھانوں میں نہیں۔ ایک تو کھانا آپ نے کھا لیا، پھر جو بچہ آپ غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت کب وہ بدل کے ہوگی کہ ہمارے ابھی کھانا جو بنے گا اس میں غریب پہلے کھائیں گا، ہمارے بچنے کے بعد دوسرے دن فریج میں سے نکل کے نہیں، ہمارے کھانے کے ساتھ ہی وہ فریش کھانا کھائیں گا، وہ مینٹالٹی ہماری بن رہی نہیں کبھی، کتنا بھی کوشش کرو تو کوئی بیچ میں آ کے شیطان کیسا، ارے اچھا گوشت ہے اس میں ابھی دے رہے کہ ان کو غریب پورا گوشت صاف کر بیٹے تم کھا لو، تم کھا لو، اب کیا وہ چوتھا بولتے نا وہ دے رہے غریب، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، پھینکنے سے تو اچھا ہے، وہ بھی اجر کی بات ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ جو ہونا چاہیے قربانی کا جذبہ کہ ابھی کھانا بنا، حدیث میں کیا ہے، عورتوں کو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھیج دو، تو جب بھی فریش ہے اپنے کھانے کا بچاؤ، دیکھیے ویسے جھوٹا اور بچاوا کھانا کچھ ہوتا نہیں مومن کا، سب صحیح ہوتا ہے، میں نے کو پلیٹ میں کھایا جو بچ گیا وہ جھوٹا نہیں بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، صحیح نہیں ہوتا، ٹمی صحیح نہیں، وہ بھی اچھا ہے، لیکن میں یہ بول رہا ہوں جب میں کھاؤں تو اسی ٹائم اس کو کھلاؤ، وہ زیادہ اچھا ہے، میں پہن کر کسی کو دوں یہ بھی صدقہ ہے، لیکن میں جب اپنے لیے لاؤں کچھ ایک دوسرے کے لیے جو بھی لا سکتا ہوں لاؤں، یہ اور افضل صدقہ، تو اس کمیونٹی وہ افضل صدقے کی طرف کیوں نہیں جا رہی، جبکہ دنیا کے تمام معاملوں ویسے ہی چل رہے ہیں ہم لوگ، میں نے گاڑی لے لیا اب اپنے بھائی کو بھی لینا پڑیں گے، اپنے کو نہیں تو کیا سوچیں گے، میں نے کپڑے لے لیا تو ابا کو بھی لینا پڑیں گے نہیں تو کیا سوچیں گے، تو یہ کرتے، لیکن یتیم یسیر مسکین معذور کو یہ نہیں سوچ کے کبھی کرتے کہ میں بھی کھاؤں گا تو اس کو کھلا دوں گا، میرے گھر کی بچی مٹھائی پھپھوند آ جائیں گی تو غریب کو جائیں گے، وہ لوگ کیا صاف کر کے کھا لیتے، ان کا امیونٹی زیادہ ہوتی وہ کر لیں گے، لیکن تازی آتی اس میں سے 2 نکال کے پیڑے دے دینے میں ایک مزہ الگ رہے، ایک جذبہ الگ رہے، ٹھیک ہے، تو خرچ میں افراط و تفریط عباد الرحمان نہیں کرتے، بہت کماتے بھی حلال جگہ سے ہے، خرچ بھی حلال پہ کرتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوتے ہیں، جہاد کھولنا کھول دیتے ہیں، جب بند کرنا بند گیا، حرام کے لیے ہاتھ بند ہے، حلال کے لیے کھلا ہے، اور حلال میں جو افضل ہے دین کے لیے وہ اور کھلا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنگ کا اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون کتنا لاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے عمر بن خطاب لے کر آئے، اپنا مال کا 50%، اپنے غلے کا 50%، اپنے جانوروں کو 50% بیچ کے، اپنی پراپرٹی کو 50% بیچ کے، سب کا 50%، مطلب ہاف دا پراپرٹی سیل، ہاف دا اینیمل سیل، ہاف دا سب، اللہ بولے تو جو کھجور وغیرہ اناج سب بیچ کے لا لیا، اور اتنے خوش تھے کہ آج میں نے 50% دے دیا، شاید ٹاپ میں ہی رہوں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، لیکن دل میں ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے اچھائی سے، اور اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن نیکی میں کمپیٹ بھی کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، تو بہت خوش اور انتظار کر رہے تھے کہ آج میرے سے آگے کوئی نہیں جائے گا نیکی کے اندر، سمجھے نا بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کا کمپٹیشن انہی سے ہوا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جیسے پلیئر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، ابوبکر صدیق سب سے آگے تھے نیکی میں، تو یہ انتظار کرتے ہیں ابوبکر کیا لائیں گے، ابوبکر آئے تھیلا لے کر آئے اور لا کے ڈال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالج تھا کہ ابوبکر صدیق کس قسم کے آدمی ہیں، کہا ابوبکر کتنا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے، تو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لا لیا، مطلب صرف اللہ اور رسول کی تعلیمات، باقی کچھ بھی چھوڑ کے 100% لا لیا، تو میں نے اس لیے کہا نا ہاں ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، ضرورت تھی، حرام میں دیکھیے آپ ان کے ہاتھ بند تھے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا حرام کے لیے، غلط کام کے لیے، ہم بھی خرچ کریں، بہت خرچ جہاں ضرورت، خرچ بالکل نہ کرے، کوڑی خرچ نہ کرے، جہاں غلط ہے حرام ہے جہاں، یہ بات مومنوں کی عباد الرحمان کی خصوصیت یاد رکھیے، اور شیطان بعض لوگوں کو غریبی کا ڈر دلا کے نیکی سے دور رکھتا ہے،
اور بعض لوگوں کو فضول خرچی کرا کے جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ اس کی چال ہے، اس کو سمجھے۔ چھٹی صفت جو عباد الرحمن کی یاد رکھی وہ صفت یہ ہے، شرک نہیں کرتے ہیں، یاد رکھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 68 میں اللہ نے فرمایا رکھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن اللہ کی بندوں کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والے آلریڈی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ یہ بتا کے انڈیکیٹو ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی چانسز ہائی ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے گا، لیکن عباد الرحمن غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ اس سے لوگ پوچھتے نا کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے تو کہا عباد الرحمن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے۔ مطلب ایک انسان مسلمان کہنے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں۔ آج ڈالنے سے شرک ہی ہو رہا ہے ہمارے زندگیوں کے اندر۔ ہمیں کیا کیا آپ کو واقعہ سناؤں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک شرک ہی شرک ہے ہمارے زندگیوں کے اندر۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار آپ کتنا ڈرا دے شرک شرک بدعت بدعت بول کے، لیکن سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے، جو چیز ہے وہ تو ہے نا۔ شرک ہمارے ماحول میں کتنا عام ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بچوں کو نظر نہ لگے بول کے شرک چالو ہوتا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن بچہ آپ کا پیدا ہوتے ہاتھ میں کالے کالے دھاگے باندھ دیا اپنے چار میں، دو پیروں میں دو ہاتھوں میں، بولے اس سے نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ یہ شرک تاغا کیسے بچا سکتا ہے نظر بد سے؟ تاغے میں اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ کسی کو بچا سکتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ کوئی آگے اس کو توڑ کے پھینک دے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو وہ کیسے بچا سکتا ہے بتاؤ؟ نہیں میاں بی پی کی گولی کھائے تو بی پی کیسے کنٹرول ہو جاتا، شوگر کی گولی کھائے تو شوگر کیسی ہوتی؟ تو بی پی اور شوگر کی گولی میں وہ صفت ہے، اثر اللہ دیتا ہے، اس پہ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں صفت آلریڈی ہے۔ ایک ڈاکٹر میں صفت ہے کہ وہ پیشنٹ کو دیکھ کر علاج کر سکتا ہے، تو ہم اس صفت کے تحت جاتے ہیں اس کے پاس، لیکن اس سے امید نہیں کرتے کہ وہ شفا دے۔ شفا ہمارا ایمان وہی کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن سوال یہ تاغے میں کون سی خصوصیت حفاظت کی وہ بتاؤ نا۔ اللہ نے کسی میں کوئی خصوصیت اور صلاحیت دی ہے، اس سے وہ چیز ڈیمانڈ کرنا یا مانگنا، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر تو اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے ذریعے اگر اللہ کر دے، ایسا ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے دے، صحیح ہے، لیکن میں ایک پتھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں اور کہا مجھے شفا دے مجھے شفا دے مجھے شفا دے، تو یہ کیا؟ یہ شرک ہے سیدھا سیدھا۔ تو سبب کے تحت کسی سے مانگنا، آواز دینا، پکارنا یہ غلط چیز ہے۔ یہ سبب سے اوپر تاغا کیسے بچائیں گے بتاؤ؟ ہمیں کیا بولو؟ آپ بولیں گے کسی بات کو آپ شرک بولتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے صلیب کے نشان بناتے ہیں ان کے سینے اور پیروں پر، لیفٹ پیر کے پیچھے یوں ایک لمبا کالا ایک آڑا، تینوں پر ان کے چیسٹ۔ کیا ہے یہ؟ ابھی تو میں بہت چھوٹے ایگزامپل لے رہا ہوں، ابھی تو میں بڑوں کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملے میں جب لوگوں کو بولے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ ایسا دل سے تلمل کر کے بولتے یہ کیا ہے میاں، تم تو پیچھے پڑ گئے، جینے دیتے نہیں دیتے ہم کو، دنیا ہے نہیں ہے، یہ کیا تم نے لگا دیا؟ میں بہت خوبصورت دکھ رہا ہوں آج، تو لہٰذا میں ٹیکا لگا لیتا تاکہ حفاظت۔ دیکھیے ٹیکے لگانا خوبصورتی کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لال پیلے کالے ہرے ادے نیلے عورتیں کیا کیا لگا لیتی خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کی شکل میں، لیکن یہاں نیت دیکھیے آپ، انٹینشن، حفاظت۔ کوئی عورتیں لپسٹک لگائی یہ سوچ کے لگاتی کہ اس سے حفاظت ہوں گی میری، نہیں لگاتی، سمپل بیوٹیفیکیشن کے لیے لگاتی۔ میں جانتا ہوں ہم کو پتا نہیں کیا ادے کالے آج کل کیا کیا کر لے رہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب کر لے، لیکن انٹینشن کیا ہے؟ خوبصورتی۔ لیکن یہاں وہ کالے ٹیکے کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے؟ آپ وہ سوچیے، انٹینٹ نیت حفاظت۔ یہاں آپ نے پرابلم کیا، اس کالے ٹیکے میں کوئی صفت نہیں حفاظت۔ ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں یہ کاجل لگانے سے تیز دھوپ میں آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، لاجیکل ہے، ریزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صفت رکھی ہے اس کے اندر، اسی لیے آپ بھی جب تیز دھوپ ہوتی تو آنکھوں کو بند کرتے، کیا ہوتا ہے؟ پلکوں کے بال آمنے سامنے آنے سے، تھوڑا کالا ہونے سے آپ کو تھوڑا کلیئر دکھتا ہے۔ تو عرب لوگ کیا ہے کاجل لگاتے تھے یا سرما لگاتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی اچھی ہوتی ہے آنکھوں میں، تیز دھوپ میں اچھا۔ گوگل نہیں تھے نا اس زمانے میں، تو گوگل کا الٹرنیٹ تھا وہ، آج بھی کچھ لوگ دھوپ میں رہتے ہیں گوگل نہیں ہے تو سرما یا کاجل لگائی دیکھیے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ریزن ہے، لیکن ریزن لیس جس کو یہ ٹیکا یہاں کیسے حفاظت کر سکتا؟ مجھے لاجیکل سمجھ نہیں رہا۔ آپ نے اتنی زیادہ لپسٹک لگا، اتنا لال یہاں کرا، وہ حفاظت نہیں کر، لیکن وہ کالا کرتا، انٹینشن نیت، بہت خطرناک۔ کیا بولوں میں، چھوٹے سے میں شروع کروں گا تو میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ۔ شرک کے 25 اقسام جو ہمارے معاشرے میں عام، آپ وہ دیکھیے، اس میں ہر چیز ایجوکیشن سے لے کر ہر چیز میں نے لیا، کہاں شرک کر بیٹھا، وقت نہیں، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کا عباد الرحمن شرک سے بچتا ہے بھائی، وہ ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتا۔ اب یہاں خاص طور سے شرک میں پکارنا کسی کو اللہ کی، آج ہم نے اللہ کے علاوہ کتنوں کو پکارنا شروع کر دیا، میں کیا بولوں، کس کو پکار رہے ہیں، میں کیا بولوں، نام نہیں تو لوگ بہت برا لگتا، اور کیا ہے میڈیا کا دور ہے، چیزیں وائرل ہو جاتی جبھی، میں وہ نہیں کہہ، لیکن آپ سوچو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ وہ چیزیں جو پکارو، اللہ کے اسماء الحسنی سے پکارو اس کو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی کو مت پکارو مدد کے لیے، وہ صرف اللہ ہے جو سنتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یدعونا کا لفظ ہے، پکارتے نہیں ہیں، آواز نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات عباد الرحمن کی خاص ہے، یاد رکھیے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، اس کے کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی، اتنا میں سمجھتا ہوں کافی سمجھنے کے لیے۔ 7واں نقطہ یاد رکھیے، ناحق قتل نہیں کرتے عباد الرحمن۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے ہو۔
नाहक से मुराद हक के साथ हलाक करना है ना, सजा के तौर पे लोगों को जो मारा जाता है वो एक अलग हक है वो। लेकिन नाहक किसी को कत्ल करना ये बहुत संगीन जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है कि सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया, जिसने एक जान को कत्ल कर लिया बिना किसी वजूहात के, उसका गुनाह ऐसा जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इस्लाम में नाहक किसी को कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के बंदे कभी किसी को कत्ल नहीं करते। आप बोलेंगे यार कत्ल करना को आम बात थोड़ी है, लेकिन हम देखते हैं लोग जैसे जैसे मुकामात में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की जिंदगियों से खेलना उनका मामूल है, उनकी इज्जतों से खेलना, उनकी जिंदगियों से। और जो जितना बड़ा आज मुकाम पे जाके बैठा है उतने ज्यादा उसने अपने नीचे लोगों को दबाया, तकलीफ दिया है। और कत्ल सिर्फ ये नहीं है कि आप जार फिजिकली किसी को मारे, कत्ल ये भी है कि आप उसको मारने के लिए पैसा दे। कानूनन भी क्या है, कोई आदमी पकड़ा गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, पकड़ के उससे क्या पूछते किसने तेरे को भेजा कत्ल के लिए, क्योंकि मालूम इससे कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसे दिया हुआ है, पेड किलर है। शरीयत में भी यही है ना भाई, मैं वहाँ मुकाम पे जा रहा, इन्हें वो आगे आ रहा, उड़ा दो, एक्सीडेंट कर दो, टायर फाड़ दो, इसका फलां कर दो, मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने तो खाली टायर उसका फाड़ा बोला, मैं तो था भी नहीं उसके अंदर, तो मैं तो नहीं हूँ ना, वो आदमी था। आपने उसका कत्ल करवाया, ये बात को हम जहन में रखे। तो मोमिन बंदे अल्लाह के, और खून याद रखिएगा ऐसी चीज है, हदीस में आता है सबसे पहला हिसाब अल्लाह के मामलों में नमाज का होगा, और सबसे पहला हिसाब बंदों के मामले में खून का होगा, कत्ल का होगा। बड़ा खतरनाक चीज है, लेकिन ये मामूली हो गया। छोटी छोटी बातों पे हमने बड़े बड़े कत्ल होते हुए देखे, अल्लाह हिफाजत करे कौम की, लेकिन कत्ल आम हो चुके हैं। यहाँ तक के अब तो हाल ये है कि दीन के नाम पर कत्ल हो रहे हैं लोग, दीन के नाम पे कत्ल किया जा रहा है। मस्जिद में कोई घुसता है और हल्ले से जो है फलां मसलक और अपोजिट मसलक अपोजिट जमात के लोगों को 100-200 को उड़ा के निकल जाता है, खुद जाता है, खुद भी मरता है और दूसरों को भी लेके मरता है। ये कॉमन हो चुका है। कत्ल नहीं करते इबादुर रहमान। 8वीं सिफत इबादुर रहमान की क्या सुनिए, वो ये है जिना नहीं करते हैं। वो सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 68 में अल्लाह ने फरमाया और जिना के मुर्तकिब नहीं होते। और इस बात को समझना, इस बात को सिखाना बच्चों को, इस बात पर कम्युनिटी का अमल करना आज वक्त की जरूरत है। आज से तकरीबन मैं समझता हूँ 15 साल पहले या 13 साल पहले जब रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हुई थी लेक्चर्स, मैंने ऐसे टॉपिक से बहुत सारी बातें की। लोग जब मजाक उड़ाते थे, इसको होशियारी भी बोलते थे, इसको बोलते थे व्यूज लाने का तरीका है। जब तो खैर यूट्यूब वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, बट लेकिन जैसा ज्यादा लोग सुने आपको, इसलिए आप ऐसे मिर्च मसाले वाले टॉपिक लेते हैं। लेकिन आज वालिदैन खून के आंसू रोते हैं इन मसाइल को बच्चों को नहीं समझाने, खुद नहीं समझने और कम्युनिटी का अमल नहीं करने से। हालात तो इस तरह से है कि लोग शादी करते और सेकंड डे बोलते कि हमारे बीवी पहले से रिलेशन में थे। बोलते रिलेशन लफ्ज इतना अच्छा है, ताल्लुकात, रिलेशन में थे पहले से। रिलेशन बोले तो सब कुछ कर लिए थे उन्होंने, रिलेशन में थे। अब मालूम हो रहा शादी के बाद अब क्या करना। कम्युनिटी कौमी सतह पर हम इस लेवल पर आकर बैठे, रिश्ते आ रहे जा रहे हैं तो लड़का लड़की एक दूसरे से पूछ ले रहे कितने पहले अफेयर्स थे, अफेयर्स के अंदर लिमिट ऑफ अफेयर्स क्या थी, वो सारी बातें पहले। इन्हों बोल रहे मेरे 2 थे, इन्हों बोल रहे मेरे 3 थे, इन्हों बोल रहा मेरा नहीं था, तो उन्हें बोल रहा ऐसा हो ही नहीं सकता था। आप समझे, कॉर्पोरेट लेवल पे जो लड़कियां काम करती है वो मेरी बात को बहुत अच्छे समझ, मुस्लिम लेडी जो काम करती है और बाहया है, बापर्दा है, इफ्फत और पाकदामनी को अपने बचाए हुए हैं, मॉडेस्टी और डिग्निटी को, उनसे ये सवालात होते हैं। वह कॉर्पोरेट लेडी है, इंजीनियरिंग की हुई है, MBA की हुई है, फला कंपनी में सीईओ पोजीशन पे, रिश्ता आ रहा है, एज भी 23-24 बहुत ज्यादा नहीं है, रिश्ता आ रहा है तो सामने वाला लड़का पूछता है कि कितने अफेयर्स, कितनों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। अगर वो नहीं बोल रहे तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले मैं शादी नहीं कर सकता झूठी औरत। समझे बात, क्योंकि वो कल्चर में ये चीज कॉमन है। अब तुम नहीं करे ये अनकॉमन हो ही नहीं सकता, हाईली इम्पॉसिबल, याद छोड़। तो जीना इतना आम हो चुका है, तो लोग जब समझते थे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ये सब चाहता हूँ, लेकिन आज दुनिया ने आंखें सबकी खुल गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा था, मैं बहुत बड़ा दानिश्वर था, नहीं, जो हालात हम देख रहे थे उससे हमको अंदाजा था ये सब फ्यूचर में और बढ़ेंगे। देखिए बुराई तो और बढ़ने वाली है क़यामत तक, है ना, कम नहीं होंगी। अब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना सबसे बेहतर, उसके बाद का फिर डिग्रेडेशन जो चालू होगा तो क़यामत तक सिर्फ डिग्रेड होते रहेंगे। हम आपको संभालना है हमको, लेकिन फिर भी डिग्रेडेशन की तो पूरी कम्युनिटी इतनी 150 से 200 करोड़ की आबादी है, बुराइयां तो ज्यादा आ रही बनिस्बत अच्छाइयों। जिना जिसको कहेंगे सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बाद जो अमल इंसान करता है अपने मियाँ बीवी, वो अमल को बगैर शादी के करना, और वो अमल जिस अमल से औलाद पैदा होती है, अगर समझना और डेप्थ में समझना है, आप समझे, वो कॉमन हो, इतना कॉमन हो चुका है कि आज फैशन समझा जा रहा है। मतलब ताज्जुब ये है कि बुराई, एक जमाना था आपको अच्छे से याद होगा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ऐसी औरतों को देखा पैरालाइज, हाथ को पैरालिसिस हो गए, औरत है पैरालिसिस, वो पार्किंसन डिसीज है, पूरे हाथ पैर हलते हैं, लेकिन बुर्खा नहीं उतरता था। आपने ऐसी औरतों को देखे, बूढ़ी औरतें यूं 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 करके चल रही है, आप बोल रहे हैं अम्मा ने कह को बुर्खा पहन लिए होंगे, ये तो चादर भी डाले तो चलता है, ये उम्र में तो कुछ भी नहीं करे हुए, तो कुरान में इजाजत मिली ना, लेकिन वो बराबर वैसी रहते थे। हमने तो ऐसी देखी, मतलब कुछ लोगों को, हमारे खानदान के बड़ों को तो शायद छोटे थे, बच्चे थे, तो जब वो मरे तो कफन में देखे उनके चेहरे कैसे दिखते थे और बाल खुले कैसे थे, मतलब इतना वो घर में रहे तो स्कार्फ बांधते थे,
کپڑا ایک دم ٹائٹ چپکا کے پیچھے وہ ایسا دیکھے ہم نے. باہر نکلے تو برقعے کے علاوہ کبھی دیکھے نہیں, کارت کے علاوہ کبھی دیکھ لیے تو ہم کو خود تعجب ہوتا تھا, یہ کون ہے؟ ارے یہ وہ ہے, انہیں پہچانے نہیں ان کے بغیر چاروں کے پہلی بار دیکھے لائف. یہ تو میں مردوں کا بھی حال یہ تھا بھائی کہ بغیر ٹوپی بغیر امامہ کے بغیر کیا آپ نے کسی بڑے کو نہیں, گھر میں جب رات میں جاتے تھے تو ٹوپی اتار کے رکھے تو پتہ چلتا تھا ان کے سر پہ بال نہیں ہے, بال ہے تو کالے ہیں پورے ہفتہ. اپن تو سفید سمجھتے تھے لیکن اندر کے بال ارے یار کبھی دیکھے نہیں اپنے ایسے, یا کبھی نہا کے نکلے تو دیکھنے کو ملتا تھا. گھر کے بڑے مردوں کا بھی یہ حال تھا, آپ کو یاد ہوگا, ٹوپی امامہ کپڑا رومال ٹوال کچھ تو ہی باندھتے تھے, کبھی آپ اس کے بغیر ان کو دیکھے نہیں. حیا اس کو بولتے, ماڈسٹی کا لیول اتنا ہائی, پردے کا معاملہ اتنا زبردست, آپ سمجھ یہ یہی حالت. بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے. اور آج کیا حالت ہے آپ دیکھیے, زنا کیوں نہیں عام ہوگا؟ چونکہ برائیاں اتنی عام ہو گئی, جسم دکھانا اتنا عام ہو چکا, ہر چیز میں لوگ جو ہے اس کو ماڈسٹ کو کیا زندگی جینے کا فیشن ٹرینڈ لائف سٹائل کیا بولوں میں یہ سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بچی کو برقعے مطلب پردے میں رکھے, اسکارف میں رکھے چھوٹی بچی کو, تو ہر آدمی سیکنڈ کوشچن کرے گا, بڈھا بنا دی, بڈھا بنا دی, بڈھا بنا دی بچی, بڈھا بنا دی بچی کو, بڈھی بنا. رشتے کیسے آئیں گے تمہارے بچوں کو؟ میں نہیں سمجھتا اچھے لوگوں کو رشتے ایسے آتے کہ اپنے آپ کو بتائے تو رشتے آئیں گے. اللہ رب العزت دینے والا, نہیں دیں گے چلیں گے کوئی مسئلہ. لیکن آپ یہ سمجھتے کہ ایسا کریں گے تو پھر تو آپ ریمپ پہ چلانا شروع کر دو بچوں کو, اپنے رشتے والے بیٹھے رہیں گے, جس کو ٹک کرنا سلیکشن ہو جائے گا, گریڈ جس کے زیادہ ہوں گے اس کی شادی جلدی ہو جائیں گی. مطلب کہاں جا رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں اب یہ, لیکن ایک ٹرینڈ ہے, کیا کریں گے آپ سمجھ رہے. تو زنا بہت ڈینجر چیز. دیکھیے شریعت نے جن چیزوں کا تحفظ چاہا ہے بولتے مقاصد الشریعہ, کبھی آپ پڑھی فقہ کے اندر, شریعت کے مقصد ہوتے ہیں احکامات دینے. سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے دین کی حفاظت, سمجھے آپ, دین کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے احکام دیے جاتے ہیں. اسی طرح نسل کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں, عقل کی حفاظت کے لیے احکامات. تو 5 سے 6 مقاصد شریعہ کے, جس کے اندر ایک مقصد ہے جو ہے جان مال اور عزت کے اندر نسل کی حفاظت ضروری ہے. اسی لیے زنا حرام ہے, چونکہ زنا میں نسلیں بدل جاتی ہے, جنریشن چینج ہو جاتی ہے, جس سے پردے کے مسائل, وراثت کی مسائل, کئی مسائل ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور آج کی جدید دور میں دنیا کیا بولتی معلوم, خالی سپرم ادھر سے ادھر چل جا رہا, اور کیا ہو رہا, نطفہ بولتے اس کا عربی میں, ادھر کا ادھر چل جا رہا. تمہارے دھرم نے تو دین نے تو اتنا بڑا ہوا بنا دیا اس کا, سمپل ادھر کا. دیکھیے وہ نطفہ جو کمال دکھاتا ہے, نسلیں اس پر ڈیپینڈ ہوتی, جنریشن. یہ کون ہو چکا سائنٹیفک ایج ہے نا, تو بچوں کو کروموزوم سپرم یہ ایگ اووری سب پتا ہے, ٹھیک ہے نا. بچے کیا بول رہے ہیں, ارے کیا سپرم خالی کیا اس میں, لیکن وہ سپرم کوڈنگ رکھتا ہے آپ کی پوری زندگی اس کے اندر, اور وہ اسی جگہ جانا چاہیے جہاں اس کا حق ہے جانے. وہ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا. چیز کو سمجھو آپ, کیونکہ سائنٹیفک اس میں بہت آج کل پروگرام ڈرامے بھی ایسے آ رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کیا ہوتا ہے. ادھر کے اسپرم سے ادھر چل جا رہے, اتنا تم ہوا بنا دے رہے, سمپل اتنا ہے. اینیملز کو دیکھو کیسی زندگی جی رہے, تم بھی اینیمل ہو قسم کی. تو اینیمل کی لائف جو جب دل بولا سیکس کر لو, جب دل بولا کسی سے بھی کر لو, جب دل بولا کچھ بھی کر لو. زندگی تو ایسی ہی جاتی. شادی بیاہ وغیرہ تو سب یہ پرانے زمانے کے مذاہب نے بنا دیا. اب یہ سب چیزوں کو توڑنے کا وقت ہے. فلمیں بھی آنا چالو گی اسی قسم, سارا ٹرینڈ ویسے چل رہا ہے. دیکھیے پوری دنیا اس میں لگی, اور مسلمان بھی چونکہ اکثر تعلیم وہیں سے لیتا ہے, ہم نے بھی وہ تعلیم لے لی. بڑے شہروں میں جائیے مسلمان آبادی کثرت سے, یہ برائیاں عام ہو چکی. زنا کے ہر دروازے کو شریعت نے بند کیا. زنا بہت سنگین جرم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے ہم کو بچنا ہے. باقی کیا وہ سائنٹیفک وہ سب چھوڑو, اللہ نے حکم دے دیا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا, بس اتنا سمپل. ریزن لاجک وغیرہ سب بعد میں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بول دیا ہیلمٹ پہننا ہے تو پہننا ہے, کیوں کیا میرے پاس پیسے نہیں, وہ سب سیکنڈری کیس, ہم مان لیتے ہیں اس وقت. تو ایسا بس ابھی اللہ کا حکم بس مان لو, بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. لاجیکل ریزن بھی ہے اس کے پیچھے, سائنٹیفک بیسس بھی, یہاں پر ساری چیزیں سمجھو. اس چیز بہرحال 9ویں چیز یاد رکھیے, عباد الرحمان کی یاد رکھیے, وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 72 میں, اللہ نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور, اللہ فرماتا ہے زور, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے, اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. عباد الرحمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. تو جھوٹی گواہی کا صرف معنی یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کورٹ آف لا میں یہ کہے میں حلف لیتا ہوں, قسم کھاتا ہوں, ایسا 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 نہیں. جھوٹی گواہی صرف یہ نہیں, جھوٹی گواہی یہ ہے کہ آپ زندگی کے چھوٹے سے لے کر بڑے معاملات کے اندر جھوٹی چیزوں پر گواہ نہیں بنتے ہیں. جھوٹی گواہی آج کل عام ہو چکی ہے. میں یہاں نہیں تھا, میرے شوہر کو بتانا ہے, تو بہن تو میرا ساتھ دے. تو سالی صاحبہ بولتے رہی میں گواہ ہوں اس کے لیے, وہ نہیں تھے وہاں. شوہر نے بولا وہاں نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, امی کے پاس زیادہ نہیں رکنا, فلاں نہیں کرنا, پڑوسی کے پاس مت جاؤ. بہن گواہ بن گئی جھٹکے میں, انہوں نہیں آئے تھے. پڑوسی گواہ بن گئے جھٹکے میں, جھوٹ کے تھا, انہوں نہیں تھے. ایکسیڈنٹ ہوا, میرے بچے نے دوسروں کا ایکسیڈنٹ کر دیا, ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے, لیکن میں گواہی جھوٹی نہیں دے سکتا اس کے لیے. فوراً ٹال دیا, نہیں میں نے خود دیکھا میرا بچہ کر ہی نہیں سکتا ایسا, انہیں تھا ہی نہیں. بعد میں لا کے گوشے بکے سب دے تیرے وجہ سے میرے کو کرنا پڑے گا. ہاں تو جھوٹی گواہی دے دی نا آپ نے, آپ کو حقیقی گواہی دینا تھی. ہاں اس کی غلطی ہوئی, میں اس کی کمپنسیشن کے لیے ریڈی. بعد میں تو گالی دے رہے اس کو کہ تیرے وجہ سے ہوا, لیکن وہاں آپ نے جھوٹی گواہی دی, جس سے بچے کو ایک
ہمت اور حوصلہ افزائی ہوئی کہ اپن کر سکتے ایسا، آپ کو جھوٹی گواہی دے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. ایک بار جو ہے گارڈن جانا ہوا، وہاں کیا ہوتا ہے بچوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں. تو وہاں ہے کہ بچے 5 سال سے نیچے تو ٹکٹ نہیں ہے. تو میرے 10 سال کے بچے کو میں چھوٹا ہے تو 5 سال کا بتا کے لے چل جاتا، سمجھے نا. تو ایک بار ٹکٹ لیا، وہاں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے تو 4 ٹکٹ اور 5 لوگ. بولے ارے بچوں کا آپ نے بول یہاں کون اس کو چیک کر رہا، کون دیکھنے والا بچے کی ایج کو کارڈ وغیرہ کچھ نہیں مانگتے نا. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بچوں کی ایج وغیرہ نہیں چیک کرتے، لیکن میرے بچوں کو ان کی ایج معلوم ہے نا. تو میں جھوٹ بول رہا ہوں ان کو جو ہی سمجھ میں آ جائیں گے. اگر میں ٹکٹ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم میرے بچوں کی ایج 5 سال سے اوپر ہے، لیکن وہ بچہ میرا جانتا ہے اس کی ایج 5 سے اوپر ہے، وہ جھوٹ کی تعلیم لیں گا میرے ٹکٹ نہیں لینے سے. تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا نا، لینے ہی پڑیں گے. آپ سمجھے؟ تو گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی کی بڑی قسمیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. 10واں پوائنٹ یاد رکھیے عباد الرحمان اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہے، وہ ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغویات سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور کسی لغو چیز پر گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. لغو سمجھتے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات یا کام جس کا دین اور دنیا کوئی فائدہ نہ ہو تو بولتے لغو. تو جب لغو پہ سے گزر ہوتا ہے، بیکار سی چیز پہ گزر ہوتا ہے، فالتو چیز سے گزر ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اکرام کے ساتھ شریف آدمیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو خود ڈر ہوتا ہے کچھ بولیں گے تو خود انگیج ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے، تو نکل جانا شرافت سے یہ بھی کافی ہوتا ہے. تو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لغویات سے منہ موڑتے ہیں. کئی بار صفت مومنوں کی آ چکی ہے، سورہ مومنون کو پڑھی آپ. یہاں بھی کہا جا رہا ہے لغویات سے گزرتے ہیں تو اکرام کے ساتھ شریف آدمی کی جیسا نکل جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھ. لغویات فالتو چیزیں. اور آج لغویات کا ہمارا کیا حال ہے میں آپ کو کیا بولوں. مسلمان سماج میں سب سے زیادہ لغویات کے اڈے بنے ہوئے، چائے کی دکانوں کی شکل میں، پان کی ٹپریوں کی شکل. اور چائے کی دکانیں اور پان کی ٹپریوں کا چلن صرف 2 کمیونٹی پر زیادہ ہے، ایک ہمارے دلت بھائیوں اور ایک مسلمان. یہ 2 کمیونٹی میں آپ کو ملیں گے، لیکن پیسہ تو ہمارے پاس ہے. یہ بات تو طے، خرچ کرنے کا پاور ہمارے پاس. آپ دیکھیں جتنے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ، جتنے اچھے تعلیم ادارے ہیں، سب وہ سڑک کے اس پار بن گئے. اور جتنے لغویات کے اڈے ہیں سب سڑک کے اس پار ہمارے محلے میں. اچھی اچھی ہوٹلیں کا ہے میاں بھائی کے پاس. چائے کی الگ الگ قسمیں، کیا کیا چسکے لے رہے آپ چائے کے. 25 کلومیٹر جا کے صرف چائے پی کے آ رہے آپ. صرف چائے نہیں. میرے کو لگ رہا ہے آئس کریم کھا رہے، کریم پی لے رہے، چائے نہیں ہو، جوس پی رہے چائے کے نام پہ. آپ ایسے کورسز بتاؤ میرے کو. ہمارے اپنے پاس انجینئرنگ میں خالی میکینیکل 50 فیلڈ آ گئے ہم نے. ایک انجینئرنگ کالج لڑکا نہیں ہے آپ کے پاس، ایک میڈیکل کالج آپ لا نہیں سکے آج تک. پیسوں کی کمی بتا کر آپ اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے اللہ کے سامنے. شعور کی کمی بول سکتے آپ. تو ہوٹلیں کھول دیا میرے بھائی نے، چائے کے 50 فلیور لے کے آ گئے. بل کے چائے، گھس کے چائے، نچوڑ کے چائے، ڈبا کے چائے، چائے کے اندر چائے ہے نا، چائے کی الگ الگ قسمیں. پان کی قسمیں آپ دیکھیے، آگ لگا کے کھا رہے پان. ٹو مچ ہو گیا نا یار. بولو 50 مسالے ڈالتے بولے ہم یہ پان کھا ہوتی یار. پان ہے کھا سکتے، حلال ہے، کھا لو نا لے کر. 50 مسالے، 50 کلومیٹر ٹریول کر کے کھانے کے 50 اوقات، آگ لگا کر جلا کر کھانے سے پہلے کھانے کیا لگا. یہ سب لغویات. کمیونٹی اپنا ٹارگٹ بھول گئی، قوم اپنا مقصد حیات بھول گئی، لہٰذا یہی سب ان کو لگا مقاصد میں سے جینے. عورتوں کو دیکھ لیجیے، فکر کا محور سمجھ. فکر جو ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، فکر کا محور کیا ہے، مطلب جو جس کو بولیں گے بیس، جس کے اوپر ساری چیزیں چلتی. کیا ہے وہ؟ کام والی آ جائے نہیں، صفائی گھر کی برابر ہو رہی نہیں، بہو کام اپنا برابر کر رہی نہیں، جھاڑو میں اتنے موٹے موٹے 3 تنکے ملے پوری صفائی کے بعد. مطلب پورا سپریم کورٹ، مطلب پورا حکومت ہلنے جیسا کچھ ہو گیا ہو. گندگی ملی گھر میں. کام والی یہ کر رہی ہے، آج یہ پہن کے آئی تھی، اس نے یہ کھائی تھی، اپن یہ کریں گے. شادی کی پلاننگ، یہ 2 سال بعد شادی ہونے والی اپنے گھر میں ان کے بچے کی، تو ابھی سے اپنے کو تیاری کرنا ہے. یہ بارڈر ڈال دو، 1 مہینہ اس کو لگے گا فلاں. یہ سب پلاننگ چل رہی. عید آ رہی ہے تو آپ دیکھیے مسالے کب سے اسپیشل ڈیز میں لا کے اسپیشل طریقے سے سکھا کے اسپیشل طریقے سے تل کے بھون کے بنا جا رہے. کوئی ایسی پلاننگ بچوں کی تربیت کی، اس کو عربی برابر نہیں، اس کے مخارج صحیح نہیں نکل رہے، اس کو یہاں تربیت کو ڈال دیں گے تو وہ فلاں اس کی اس چیز میں کمزوری آ رہی ہے، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس نے حرام چیز کو حلال سمجھ جاتا ہے، اس کو تعلیم کے لیے ڈالو. فلاں نے یہ غلطی کر لیا تھا، وہ لوگ لڑ رہے طلاق نہ ہو جائے، اس کا مسئلہ حل کرنے جائیں گے. اب یہ کوئی سوچ نہیں. کمیونٹی صرف فالتو کاموں میں آپ دیکھیے صبح سے شام تک. کبھی کبھار صرف باتوں کو میں سنتا ہوں، لوگوں کی لگتا ہے کہاں جا رہے ہیں، ایم بھول گئے. ٹارگٹ کچھ تو بھی اپنے ہدف بولتے ہیں نا، اس ٹارگٹ غلط سیٹ کر لیا، بہت ہی غلط سیٹ کر لیا. میں تھوڑا بہت چوک ہونا سمجھ میں آتا ہے، ڈیویشن ٹو مچ. آپ دیکھیے دن بھر کی باتوں کا آپ کا بیس کیا ہے. ایسی فکر لے کبھی 2 میاں بھی بیٹھے کہ آج بچے نے حرام کام کر کے آ گیا، اپن اس کو کیسے صحیح کریں گے. چاندو جی سب کر رہے، کون سی نعمت کر بڑا جا، خالی ادھر مت کر، ادھر کر، جا کے یہ محلے مت کر، وہ محلے میں کچھ بھی آرام چوری کر کے آ گیا، کچھ بھی کر لیا. کوئی نہیں، بچے بڑے ہو رہے اپنے کو کیا کچھ نہیں. تو ہم نے ہوٹلیں کھولی، ہم نے چائے کے وہ کھولے، ہم نے پارلرز کھولے، ہم نے شاورمے کھولے، ہم نے کیا ڈونر کھا رہے، اور ہم نام بدل کے ایک ہی چیز کو 50 بار کھا رہے. ہر دکان پہ جانا فرض ہے ہمارے لیے، لیکن ایسے انسٹیٹیوٹ
سائنس کے انسٹیٹیوٹ، فارماسیوٹیکلس کے انسٹیٹیوٹ، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، مینجمنٹ کے انسٹیٹیوٹ، اکنامکس اور فائنانس کے انسٹیٹیوٹ کہاں ہے ہمارے پاس؟ اتنا بڑا مہاراٹڑا ریجن ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس کا مہاراشٹر میں سمجھو اورنگ آباد کا ایک سمجھو کیپٹل ہے، ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ کے نام پر، نئی ماموں سے نکٹے ماموں صحیح ہونا تو چاہیے نا کچھ تو عزت باقی ہے بھائی. لیکن آپ دیکھیے لوگوں نے کتنی محنت، ڈاکٹر امبیڈکر کو ہی لے لیجیے، یہاں اورنگ آباد میں تھے آخر وقت میں، کتنی محنت، ایک یونیورسٹی لے کر آ گئے 100 ایکڑ کی زمین، 2 ایکڑ 300 ایکڑ کی زمین پر، جو کہ پہلے مہاراٹڑا یونیورسٹی تھا، اس کا نام چینج کیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مہاراٹڑا یونیورسٹی کیا گیا. بھائی کیا نا، پی ایس کالج لایا انہوں نے، پیپلز ایجوکیشن سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا یہاں بامبے میں ایک برانچ، اورنگ آباد میں ایک برانچ کے تحت انجینئرنگ کالج لایا، اور کیا کچھ نہیں، آرٹس کالج لایا اس زمانے میں، لا کالج لایا انہوں نے، کی نا بھائی محنت. کس کمیونٹی سے اٹھ کے آ رہا ہے آپ یہ دیکھیے، جن کو پڑھنے کا حق نہیں دیا گیا، اور جس زمانے میں یہ کام کیا ان کو اس کا حق بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے ہدف، تھنکنگ. جب آدمی نکلا اس فارم سے تو اس کے پاس ایک ایم ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اور اس نے کیا کچھ. آپ نے کیا کیا؟ آپ صرف یہ بولتے رہے کہ ہم نظام کی فلاں اولاد سے ہے، نظام سے یہ تعلق ہے، ہمارے پاس نظام آگے کھاتے تھے، یہاں پیتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اسی میں لگے گا. کیا ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ سب حال ہے، یاد رکھیں پورا حال ہی، ہر جگہ کا حال ہی. تو لغویات جس کو بولتے ہیں نا، بس فالتو کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے. مومن کی صفت یہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمان کی کہ جب لغو سے گزرتے ہیں نا، شریف آدمی ایسا نکل جاتا ہے. بس ایسے ہی رہنا چاہیے، لغویات نہیں بھائی، کام کی بات کرو. اب آپ تو یہ بولنا چاہ رہے فیصلہ بات ہی نہیں کرنا، مت نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، بات کیجیے. آپ یہاں کیا چل رہا بات کیجیے. وہاں نئی دکان کھولی، بولنے میں فائدہ کیا؟ اس نئی دکان کی خبر دیکھ مجھے کچھ بتائیے اس کے بارے میں کہ وہاں ایک نئی دکان کھولی، ڈسکاؤنٹ بہت اچھا ہے، تو چلو ایک مومنوں کا حلال مال بچیں گے نا. تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا، وہاں دکان کھولی، یہاں دکان کھولی، چل جا کے آئیں گے. کیا کچھ جاتا ہے دکان میں، تجھے کچھ لینا بھی نہیں، کہاں کا جا رہا. اتنا مطلب خالی رکامہ ہے کہ ہر بازار کھول رہا تو ہم کو جانے کو ٹائم مشکل. کبھی ایسے شغف سے مسجدوں گئے نہیں، مسجد بنے ذرا دیکھ کے آتے، چلو 2 رکعت پڑھ کے آئیں. کیا آتے دیکھ کے بہت اچھی مسجد بنی، بتا رہے چلو وہاں بنی، ذرا ان کا وہ لوگ موٹیویٹ کرتے، اتنے غریب لوگوں نے ایک مسجد بنا لی، چلو وہاں جا. ایسا کچھ بھی نہیں. مال کھولنے تو کن ہے، خام خواہ خالی گھوم کے آ رہے، نئے کپڑے اچھے پہن کے ایک دم اتر وتر مار کے ایک دم سینٹ پینٹ مار کے چلے. یہ بہت ہمارے پاس وہ رہا، اور اتنا اس لغویات میں لگ گئے کہ اللہ رحم کرے. 11ویں صفت جو عباد الرحمان کی یاد رکھیے، کلام اللہ کا اثر لیتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے. اندھے اور بہرے نہیں بنتے، بلکہ جب سنائی جاتی ہے تو عمل کر لے. اندھے اور بہرے بننے کا مطلب یہ کہ سنائی گئی نہ دیکھا نہ سمجھا، آگے چلو، کیونکہ سنیں گا تو عمل کریں گا نا. اندھا نہ دیکھ، آدمی کبھی سنتا نہیں لیکن دیکھ پڑھ بھی لیا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کبھی پڑھا نہیں تو سنے آیا. تو دونوں چیزیں بند کر دی تو پھر نہیں ہوتا کچھ. تو اللہ نے کہا بہرے اور اندھے نہیں بنتے. وہ جب آیت پڑھی گئی تو مطلب عمل میں لا دیتے. آج ہم پر آیت پڑھی جائے تو ہم بولتے یار خامخواہ پڑھ دیا آپ نے، ابھی وہ کام کر لیتا اس کے بعد پڑھنا تھا. اب رکنا پڑے گا نا، معلوم ہوتا عمل کرنا پڑتا، نہیں ہوتا نہیں. اچھا معلوم بھی ہے لیکن ابھی کسی نے یاد نہیں دلایا تو کرتے رہو، یاد دلا اور یاد دلا دیا. ایسا ہمارا قرآن ان پر اثر کرتا، اللہ کا کلام ان پہ اثر کرتا مطلب ان کی زندگیاں بدل جاتی. اور صحابہ کی زندگیوں میں ایسے کئی واقعات لا تعداد واقعات کہ قرآن نے ایسی زندگیاں بدلی، ایسے کارنامے انجام دیے کہ کسی کو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غلام ایک صحابی کو دیا اور کہا اچھا انسان ہے، کا خیال رکھ. تھوڑے دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا پوچھتے تھے لوگوں کو، کہا کیسا ہے تیرا غلام جو میں نے تجھے دیا تھا، تاکہ پوچھوں کیونکہ بڑا شریف تھا، نمازی تھا غلام. کیسا ہے تیرا غلام؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا اچھا سلوک کرنا. تو کہا تو کر رہا ہے تو کہاں کیا؟ تو اب کیسا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو اسی دن آزاد کر دیا. اب اچھا سلوک کرنا جب نبی تاکید کرے اور اگر میرے سے غلطی ہو جائے اس پہ اچھے سلوک میں تو میری پکڑ ہے، تو اسی دن اچھا سلوک آزاد. تو آپ نہیں معلوم کیسا ہے کیونکہ میں نے اسی دن اس کو آزاد کر، کیونکہ آپ نے کہا اچھا سلوک کرنا تو میں ڈر گیا کہ خطا نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو، تو اسی دن آزاد. تو نبی کی کلام کا یہ اثر تھا، قرآن کا ان پہ اثر ڈائریکٹ ہوتا تھا، ان کی لائف ڈائریکٹ چینج ہو رہی تھی. ہمارا یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھنے کے بعد کوئی سمجھا دے تو ہم سب سے یہاں سے اٹھ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سنے آئیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. یہ سب چالیں ہم چلتے ہیں. تو قرآن ان پر اثر رکھتا ہے. یہ مومنوں کا جس کو ہم کہیں گے شرف ہے. تو آج ہم لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ چکے ہیں. موسیقی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اثر ہم پہ رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن کی تلاوت کے مقابلے ایک ٹک ٹاک ویڈیو ہم پہ زیادہ اثر رکھتا ہے. حالت یہ ہو گئی کیا بولا میاں اس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں اپنے کو ایسیچ کرنے کا، قرآن میں 10 بار وہ جانے. حالات یہ ہوگی کہ وہ دلچسپی نہیں رہی اللہ کی. 12ویں صفت جو عباد الرحمان کی وہ یہ ہے اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے. اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، کیا دعائیں سنیے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اے میرے رب ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے ہم کو ٹھنڈک نصیب کر آنکھوں کی اور ہم کو متقیوں کا امام بنا. مطلب میں جب جاؤں اس دنیا سے تو ایک کمیونٹی ایک نسل چھوڑ کے جاؤ جن کا میں لیڈر ہوں لیکن وہ متقی ہو. متقی کا امام مطلب ہم لیڈر ہے تو ہمارے بچے ہمارے تقوی پرہیزگار ہو. دعا کیا ہے سنیے آپ، کیا دعا ہے،
اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مطلب خود تو کامیابی کی طرف میں جا رہا ہوں, بیوی بچوں کی فکر ہے کہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس سے بڑا کامیاب انسان آج کے دور میں کون ہے جس کی بیوی اور بچوں کے شر سے وہ محفوظ ہے؟ میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں, میں بچوں کے خلاف نہیں, لیکن جب بیوی اور بچے مل جاتے ہیں, قرآن و سنت پہ نہیں ہوتے ہیں, تو اچھے اچھے مردوں کا بیڑا غرق کر دے. یہ بات تو آپ کو لکھنا پڑے گی. تو آپ پرسنلی اپنے اوپر مت لیجیے. اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی بھابھی کیا کری اس سے بھی آپ لیجیے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو کیسا ہم کو بول دیا ہمیشہ ایسا نہیں, سینس ہے اس کی. یہ اچھے اچھے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کے رشتے دار صرف بیوی اور بچے. تو آج اس سے ہم محفوظ نہیں. اور یہاں دعا کیا ہو رہی ہے, ہمارے بیوی بچے, جس کے بیوی بچے اس کے لیے آج آزمائش نہ بنے تو شکر ادا کر رہا, جس کے بیوی بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وہ تو وارہ نہیں آ رہا ہو گیا. اور دعا یہ کہ ہمارے متقیوں کا ہم کو لیڈر امام بنا, ہماری نسلوں کو تقوی پرہیزگار بنا. اگر ایسا کس کے ساتھ ہو جائے تو اس سے کامیاب انسان دنیا میں کوئی نہیں, کہ اس کے بیوی بچے اس کی زندگی میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی نسلیں تقوی کے اوپر ہو, اس سے بڑی کامیابی. نسلیں بولے تو اب میں دادا بن گیا سمجھ لیجیے, اللہ نے عمر دی 50 70 80 90 سال کی, تو اپنے بچوں کو بھی دیکھوں گا, ان کے بچوں کو بھی دیکھوں گا, ان کے بچوں کو بھی دیکھوں گا نا. 20-25 ایئرس میں بھی ایوریج شادیاں کی ہے تو 3rd 4th جنریشن سامنے رہتے. تو اگر سارے لوگ تقوی پہ ہو, بچے کے بچے, تو کیا خوشی ہوتی ہے آدمی کی. کھیتی لگائی, ایک جھاڑ اچھا ہے, جھاڑ سے دوسرا جھاڑ اچھا لگا, اس جھاڑ سے تیسرا جھاڑ لگا, پورا باغ تو اس کی کھیتی, مطلب اس کی خوشی تو بڑھتی چلی جاتی, بڑھتے چلے جاتے. وہ دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اگر دیکھیں گے, خاص طور سے مطالعہ کریں گے, تو اپنی ضروریت کی دعا ہمیشہ کرتے. ضروریت ان کی دعاؤں کو آپ دیکھیں, ومن ضروریت, اور میری ضروریت, میری اولاد, میری نسل. یہ بہت تعجب کی بات, اتنی وسیع سوچ ایک نبی کی ہو سکتی صرف. آپ کبھی غور کیجیے, میں کسی کو الزام نہیں لگا رہا ہوں, کسی پہ بھی کبھی غور کیجیے, کیا ایسی کبھی آپ نے دعا کی اللہ میرے بیوی بچے, ان کے بچے, ان کے بچے, میری نسلوں کو تقوی پہ رکھ, نسلوں کو شرک سے, ایسی کبھی دعا کا لائف میں ایک بار بھی کی؟ میں کہہ رہا ہوں اکثر نے نہیں کی ایسی دعا. انبیاؤں کا ایسی شان ہوتی ہے کہ نسلوں کی دعائیں کی. جب اللہ نے کہا کہ ہم تم میں ابراہیم امام بنائیں گے, تو کہا ومن ذریت, میری ذریت میں بھی ایسی لیڈرشپ چلی. تو کہا جو ظالم نہیں ہوں گے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہمارا, ان کو ہم کنٹینیو کریں گے لیڈرشپ, ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں. اور وہ لیڈرشپ چلی بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک, اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہاں 2 ہی آئے صرف وہ چین کے اندر چلی, محمد چلی, لیڈرشپ چلی, نسلوں میں چلی. تو انبیاء بڑے دور کے ہوتے, دور کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب تم لوگ مصر یا افریقہ جاؤں گے تو فلاں ایک علاقہ ہوگا, وہاں لوگوں کا اکرام کرنا, اس لیے کہ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے کی جو ہے ماں ماریا قبطیہ جو ہے, قبطیہ جو تھی یہ مصر کی رہنے والی, 50 لوگ ہوتے ہیں مصر میں, وہاں کی. تو جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا افریقہ کو, تو جب اس گاؤں پہنچے جس گاؤں سے ماریا قبطیہ تھی, تو وہاں لوگوں کو امن دیا, امان, سب کو عزت دی, اکرام دیا, تحفے تحائف لے گئے. تو وہاں کے پادریوں نے یہ کہا کہ یہ کام صرف ایک نبی کر سکتا, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حق تھے. دیکھیے انبیاء اتنے دور کی سوچ رکھتے ہیں, دوسرے لوگ نہیں رکھتے کہ ماریا جہاں سے تھی اس قبیلے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. یہ انبیاءوں کی سوچ, بہت دور کی سوچتے ہیں, مطلب وسیع سوچ ہوتی ہے انبیاءوں کی. تو یہاں دعا دیکھیے ایک مومن کی دعا, عباد الرحمان کیا دعا کر رہا ہے, اے اللہ ہماری بیوی کو, ہماری ذریت کو, ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ کہ دیکھ کر خوشی, سمجھ رہے, بولتے نا اردو میں کامن مارا, آنکھیں ٹھنڈی ہو مجھے تجھے دیکھ کر, مطلب تجھے اچھا دیکھنے سے مجھے اچھا لگا. فزیکلی ٹھنڈی ہو سکتا آنکھیں نہ ہو, لیکن اس کا میننگ ہے اس کے. اور کیا کہتے ہیں, پرہیزگاروں کا ہمیں امام بن, ہماری نسلوں کو پرہیزگار. اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے, اس کے بھی بچوں کے شر سے بچ جائے, شر سے نہیں بچے, وہ ٹھنڈک بن جائے, ٹھنڈک نہ بنے, نسلیں جو ہے اس کی متقی ہو جائے, تو کامیاب ہے. اگر ہم یہ کر پائے اپنی زندگی کے اندر تو ہم کامیاب ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو خود بکھرتا ہوا دیکھتے, باپ تھا متقی پرہیزگار, ماں تھی پتہ نہیں جماعت کی کیا 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 نہیں کر لی, بچوں نے ایک سے ایک بہو لائی, کوئی افیئر کر کے لایا, کوئی بھگا کے لایا. کیسا مس ہو, کیسا ہدف, کیسا گول مس کر گئے کہ بچے کیسے ہاتھ سے نکلے ہمارے. ہم متقی پرہیزگار, فلاں کے لیڈر, یہ لیڈر, وہ لیڈر, امام, یہ جماعت کے ذمہ دار, اس کے پریسیڈنٹ, اس کے فلاں, کیسے گئے ہاتھ سے. ہاں میں نے بہت محنت کی, لیکن میرا حال وہی ہوا جو نوح علیہ السلام کا ہوا, کہ میرا بیٹا پھر بھی ہدایت پہ نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا, لاجیکل. ہم محنت ہی نہیں کرتے, ہم کو لگتا ہے بس یہی کافی ہے, میری شہرت سے میں یہ فائدہ اٹھا لوں, اتنا ہی کافی. پھر ان کے بچوں کا کیا سوچ سکتے آپ ہیں, جب اپنے بچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے. تو بڑی اہم چیز یاد رکھی. تو اللہ نے اگر ایسا کسی کے ساتھ کر دیا تو وہ کامیاب رہا. تو یہ عباد الرحمان, رحمان کے بندوں کی 12 صفتیں تھی جو میں نے مختصر سے رکھی. آئیے 12 صفتیں خالی دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی صفت عباد الرحمان کی نرمی اور عاجزی کی چال رکھتے ہیں. دوسری صفت ہم نے دیکھی سورہ فرقان میں جو آتی ہے, جاہلوں سے منہ نہیں لگتے ہیں, سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تیسری صفت دیکھی, راتوں میں عبادت کرتے ہیں. چوتھی صفت ہم نے دیکھی, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. پانچویں صفت ہم نے دیکھی, خرچ میں افراط و تفریط نہیں, زیادتی اور کمی نہیں کرتے. چھٹی صفت ہم نے دیکھی, شرک سے بچتے.
7ویں صفت دیکھی ناحق قتل نہیں کرتے، 8ویں صفت دیکھی ہم نے زنا سے اپنے آپ کو بچاتے، 9ویں صفت ہم نے دیکھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، 10ویں صفت ہم نے دیکھی آتا ہے کہ لغویات سے پرہیز کرتے، 11ویں یہ کہ کلام اللہ کا اثر لیتے، اور 12ویں یہ کہ وہ دعا کرتے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے. یاد رکھیے تو یہ 12 صفتیں تھی عباد الرحمان کی. صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنی نسلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائے، عباد الرحمان بن جائے، حقیقت میں رحمان کے بندے بن جائے. دنیا بھی انشاءاللہ پھر ہمارے لیے ہوں گی، آخرت تو پھر رحمان کے بندوں کے لیے ہی ہوں گی. یاد رکھیے تو لہٰذا یہ کام سوچنے سے خیال رکھنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کڑی محنت ہے، انتھک محنت ہے. جیسے ایک اچھی جاب کے لیے، اچھے کام کے لیے، اچھی کمائی کے لیے محنت لگتی ہے، اچھی گاڑی رکھنے کے لیے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اچھا خاندان متقی پرہیزگار بنانے کے لیے ان کے اوپر خوب محنت کرنا پڑتی ہے. لوہے پہ محنت کر کے لوگ گاڑیاں بنا دیتے ہیں، سونے پہ محنت کر کے زیور بناتے ہیں، زمین پہ محنت کر کے کھیتی بناتے ہیں، تو انسانوں پہ محنت کر کے ان کو حقیقی مومن بنانا پڑے گا. وہ محنت کا کام ہے، بہت محنت کا. اچھے بیج چننے سے لے کر صحیح وقت پہ بیج ڈالنے سے لے کر صحیح ٹائم پہ پانی دینے سے لے کر کٹنگ وٹنگ وقت پہ کرنے سے لے کر اس کو بڑے ہونے کے بعد کیڑے مکوڑے ان سے بچانے سے لے کر پوری حفاظت کر کے ان کو تناور درخت بننے تک دیکھنا پڑے گا، مانیٹر کرنا. لمبا کام ہے، لمبا پروسیس ہے. ایک نسل گزر جاتی ہے محنت کرتے، دوسری آتی محنت کرتے، تیسری آتی جنریشن آفٹر جنریشن ہی محنت کرنا پڑتی ہے. اور قومیں ایسی تو عروج پر آتی. امریکہ جو آج اس مقام پہ ہی ایسے نہیں ہے، 200 سال کی ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں جو آج وہ ملک دنیا کی ضرورت بن بیٹھے. 7 سمندر پار ہے لیکن دنیا کی ضرورت ہے محنت کی. آج جاپان کو اور چائنا کو آپ یوں عروج پہ نہیں دیکھ رہے، ان کے آباء و اجداد نے، نسلوں نے محنت کی، تو آج وہ وہاں جس جگہ پہ کھڑے وہاں آ کر کھڑے. آپ کو بہت محنت لگتی بھائی، اتنا آسان نہیں. وہ محنت ہم نے بھی کی، ہمارے پاس بھی کئی مثالیں ہیں بھائی، لیکن مسئلہ ہے کہ سب وہ ماضی کی مثال ہے، سب وہ پاسٹ. مستقبل حال میں کچھ دیکھ نہیں رہے کہ مستقبل کے لیے ایسا کچھ ہو، کوئی لیڈر، کوئی کمیونٹی، کوئی سماج، کوئی جماعت اس نہج پہ چلتے ہوئے کہ یہ امید کرتے 10 سال بعد یہ ایک ایسا جھاڑ ہوں گی جو انسانیت کو فائدہ نہیں نظر آ. تو بہرحال محنت کی ضرورت ہے. تو آپ بالکل جیسا ایک آدمی کے پاس پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، وہ ایک آدمی کسی کا رشتہ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے. ایک آدمی جو آپ کی بیٹی تکلیف میں، اس کو طلاق دلوانا، کھلا لینا ہے تو وہ کروا سکتا ہے. اس کے بعد جانا، اپیل کرنا، گزارش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو چیز دی ہے تو ہم اس سے اپیل کر رہے ہیں. لیکن اصل کارساز، اصل کرنے والی ذات کس کے؟ صرف اللہ کے. ڈاکٹر کے پاس میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر ایک ماہر ڈاکٹر ہے، میں اس سے علاج کروا رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ نے اس کی مہارت دی ہے، اور علاج کرنے کے بعد لیکن میری امید یہ ہے، میری توقع یہ ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ڈاکٹر ذریعہ بنے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ شرک میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. مطلب سبب کے تحت کسی کو آواز دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، سبب سے اوپر آواز دینا وہ غلط. جیسے پتھر کے پاس بیٹھ کے آپ بولے میرے کو شفا دے دے، مٹی کھائے کہیں کی اور کہیں. ہاں مٹی میں اگر وہ چیزیں ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا یہاں کی مٹی ہے تو فائدہ ہو رہا، وہاں کا پتھر ہے تو وہ سب چیزیں غلط ہوں گی. یاد عباد الرحمان کی ایک صفت آپ نے یہ بتائی کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، تو اس میں کیا جانوروں کے قتل کے تعلق سے بھی بات رہے گی؟ جیسے کہ لوگ شکار کرتے ہیں اور بہت سارے اپنی ہابی کے طور پر کرتے. آئرے سوال کے عباد الرحمان جو ناحق قتل نہیں کرتے تو کیا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ناحق جانوروں کو قتل کرنا ہابی کے لیے، شکار کے لیے؟ یاد رکھیے قتل سے مراد انسانوں کا قتل ہی ہے. اگر کوئی انسان جانوروں کا ناحق قتل کرے گا، مطلب اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی اس سے غرض ہے، اور ناحق کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو اسراف کا گناہ ملے گا، لیکن وہ قاتل نہیں کہلائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ قاتل جب لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا تبھی جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا. تو لہٰذا ان آیتوں کے اندر جو ناحق قتل نہیں کرتے مراد ہے، وہاں جانوروں وغیرہ کا نہیں، وہ انسانوں سے ہی مراد ہے. اس نے سوال کیا مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا خواتین سے بھی سوال کیا جائے گا؟ ہاں بالکل، کیسے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی یہ بول سکتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں، خرچ میں تو سب شامل ہے. جیسا بچے باپ کی انکم پہ ڈیپینڈ ہے، وہ خود کماتے نہیں ہے لیکن اگر وہ غلط جگہ خرچ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور باپ کو بھی اگر اس نے نظر نہیں رکھی تو اس کو بھی ملے گا، لیکن اس نے نظر رکھی، سب کچھ کیا، لیکن بچوں نے پھر بھی غلطی کی تو بچوں کو گناہ ملے گا اس کا. تو یاد رکھیے خرچ کرنے کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. جیسا شوہر نے حلال کما کے لایا، عورتوں نے حرام جگہ خرچ کر دیا. شوہر نے حلال کما کے لایا، بیوی بچوں نے غلط جگہ خرچ کر دیا. تو بالکل خرچ کرنے والے تو سبھی ہوتے، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ ہو. تو لہٰذا خرچ کرنے پر یقیناً عورتوں سے بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ میں. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتی ہے ہم نے کچھ کمایا نہیں، ان خرچ میں تو شامل ہے. کہاں شوہر کی انکم کو، والد کی انکم کو، بھائی کی انکم کو، بیٹے کی انکم کو، خود کی انکم کو کہاں خرچ کیا، اس کا بالکل ان سے بھی سوال ہوگا اور ان کو بھی اس کا جواب دینا ہے. بلکہ میں تو اکثر سمجھتا ہوں عورتیں ہی خرچ کرتی ہے زیادہ، ان دا سینس کی جیسا شوہر نے کمایا لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، پورے مہینے کا خرچ کون کرتا ہے؟ بیوی کر رہی ہے. تو دیکھا جائے تو خرچ کرنے کا معاملہ تو عورتوں کا ہی، سبزی لے رہی ہے، ترکاری لے رہی ہے، روٹین لے رہی ہے، دن بھر کے خرچے
وغیرہ، تو اکثر تو کماتے کوئی اور ہیں، خرچ کرنے والی ذمہ داریاں عورتوں کو ہی دی جاتی ہے، تو لہٰذا ہاں عورتوں کو بھی اگر وہ خرچ کرتی ہے، کہاں خرچ کیا، صحیح خرچ کیا نہیں کیا، اس کا پوچھوں گی۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، صدقے کے تعلق سے آپ نے جو حدیث میں فرمایا کہ عورتیں اگر چاہے تو صدقہ کرے، شوہر سے اجازت لے کے صدقہ کرے، اجازت لے کے صدقہ کرتی ہے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا اور عورت کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اصل مال شوہر کا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کرے۔ اسی طرح اگر شوہر کوئی چیز خرچے کو دیتا ہے یا صدقہ کرنے دیتا ہے اور بیوی بچوں کے ذریعے کرواتا ہے، تو بیوی بچوں کو بھی اس صدقے کے اندر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا شوہر کو ملیں گے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا مال خرچ کرنے کی پوچھ عورتوں سے بھی ہے، یاد، اور بالغ بچوں سے بھی یاد رکھیں، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ کماتے۔ کسی نے سوال کیا اگر شوہر کا مال بغیر اجازت کے صدقہ خیرات بیوی کرے تو کیا ہے اس کا حساب ہوگا؟ یاد رکھیں، شوہر کا مال اگر بغیر اجازت کے صدقہ خیرات کرے تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا صدقہ اور خیرات کا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر شوہر آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے اور آپ پیسے کے خرچ میں کمی نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی فیس لے کے صدقہ کر دی، کھانے کا پیسہ لے کے صدقہ کر دیا، نہیں، جو ایکسٹرا پیسہ ظاہر زیادہ اسی کریں گے، لیکن شوہر کو نہیں بتایا تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا، لیکن اگر آپ اس کو بتا کے خرچ کرے تو آپ کو ملے گا اور اس کو ملیں گے، سمجھ رہے بات؟ لیکن اگر شوہر ایسا بولتا ہے یہ لو 10,000 جو کرنا ہے کرو مہینے میں، تو پھر اگر بچتا ہے تو آپ صدقہ بھی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی پوچھو کہ اس نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا، اونر جیسا بنا دیا کہ جو کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ بولتا ہے سب کچھ کرو صدقہ نہیں کرنا، پھر بھی آپ کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں کیا آپ نے کوئی، آپ کو اجر نہیں ملیں گا، اس کو اجر ملیں گا اس کا، لیکن اگر اس کی اجازت سے خرچ کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملیں گا اور اس کو بھی، شوہر کو بھی اجر ملیں گا۔ کسی نے ایک سوال کیا شوہر کا مال خرچ کرنے سے ثواب شوہر اور بیوی کو ملے گا؟ تو میں نے بتا دیا ہاں، شوہر اور بیوی کو ملیں گا، اگر شوہر کا مال بیوی صحیح جگہ خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کو بھی اجر۔ صدقہ وغیرہ کو تو میں ڈیٹیل دے چکا ہوں، لیکن عام مال بھی اگر شوہر کا بیوی خرچ کرتی ہے اور صحیح جگہ خرچ کرتی ہے، اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے، پلان وے میں خرچ کرتی ہے، ان جس کو کہیں گے اچھے سے کرتی ہے تاکہ کفایت شعری کے ساتھ زندگی گزرے اچھے سے، ہاں اس بیوی کو بھی انشاءاللہ خرچ کرنے کا اجر ملے گا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان کسی کا اکاؤنٹنٹ ہو اور وہ انسان کو اس کا مالک کچھ پیسے دیتا ہے، وہ راضی اور خوشی سے وہ پیسے جن کو صدقہ دینے کا حکم مالک نے دیا جا کر دیتا ہے، تو مالک کو جتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اس اکاؤنٹنٹ کو ملے گا اس کا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے جن کے خود پیسہ نہیں لیکن وہ وسیلہ بن سکتے ہیں صدقہ لے کے صدقہ دینے کا، کہ میں میرے علاقے میں غریب لوگ ہیں، کسی کو بولتا ہوں آپ پیسے دیجیے میں غریبوں کو دوں گا، پھر ان سے پیسے لا کے غریبوں کو دیتا ہوں، جتنا اس مالدار کو ملا پیسے دینے کا مجھے ملے گا غریبوں کو دینے کا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے، وہ بھی راضی اور خوش ہو اس کے خرچ۔ کبھی کیا ہوتا ہے جیسا مالک نے بولا یہ 2 فقیر آنے والے ان کو 100 روپے دے دو، اور وہ اکاؤنٹنٹ کیا رہتا آ جاتے کہیں سے بھی کچھ بھی کرتے، ہم محنت کر رہے ہم کو نہیں مل رہا ان کو دیتے بیٹھو، اس کے دل میں رضامندی نہیں ہے، دے دیا اس نے لیکن اس کو نہیں ملا کوئی، لیکن مالک نے بولا یہ لوگوں کو چھوٹ دے دو تم 100 روپے کی، اور اکاؤنٹنٹ خوش تھا، تو بھی خوشی ہوئی کہ میرے بھائیوں کو چھوٹ مل رہی، بھائی آپ کو چھوٹ ہے جاؤ خوشیاں مناؤ، تو اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر ملا۔ اور میں نے اس چیز کی تفصیلات جو ہے صدقہ دینے کے 30 طریقے اس میں رکھے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے یہاں اتنا محبوب رہیں گا، تو اس کی کچھ لمٹ ہے، مطلب اچھے کپڑے پہننا ہے، ریاکاری وغیرہ، تو پرہیزگاری کی کچھ لمٹ ہے کیا؟ سمجھو پرہیزگاری کہاں تک کرنی چاہیے؟ بھائی سوال کیا کہ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے پاس اس کا اتنا مقام رہے گا، تو پرہیزگاری کی کوئی لمٹ ہے کہ؟ تو نہیں، پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس لیے کہ پرہیزگاروں میں سب سے بڑے پرہیزگار، اس کو متقی بولتے ہیں عربی میں، ہم لوگ اردو میں پرہیزگار بولتے ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ ان کی زندگی دیکھیں اور ان کی زندگی سے کوئی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، قیامت تک سارے انسان ہی مل جائے تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جاتا ہے معاملہ، پرہیزگاروں سے بڑا پرہیزگار ہے اور ان سے بڑا پرہیزگار ہے اور ان سے بڑا پرہیزگار بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے بڑے پرہیزگار انبیاء اور انبیاء کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تھے اللہ کے اور خاص بندے تھے، اور محنت مشقت کی اور خوب پرہیزگاری کی، دین آپ پر شریعت مکمل ہوا کر، تو لہٰذا پرہیزگاری کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا آپ وہاں ان کے مطلب جیسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتے جائیے، جتنا آپ ان جیسا ہونے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کا درجہ بڑھے گا، اتنی پرہیزگاری بڑھے گی، اور میں کہتا ہوں یہ ایک لمٹ لیس ہے، کیونکہ ہم سب مل کر بھی پوری زندگی بھی کوشش کریں تو ان جیسی زندگی نہیں جی سکتے، اس لیے کہ وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور جو آئیڈیل ہے یاد رکھیے اسے کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اگر آپ کو لمٹس اس کی حد دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، آپ لمٹ سے پرہیزگاری کی آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، لیکن ہمارے پاس کبھی کبھار لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے کیا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا صحابہ میں سے وہ 3 صحابی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا، ماں عائشہ نے کہا آپ کی زندگی تو قرآن ہے، تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہے نا، مختلف باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا کیا ہوا، میں سوتا بھی ہوں، ایک نے کہا میں راتوں میں سوؤں گا نہیں، آپ نے کہا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے نا، اور میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور نکاح میری سنت ہے،
اور جو اس سے اعراض کرے، چونکہ ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ پوری حدیث کا اتنا ٹکڑا ہم شادیوں میں بہت سنتے ہیں، نکاح من سنت، لیکن وہ بڑے حدیث کا ایک حصہ ہے، سمجھے بات؟ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو زیادتی کرتے تو کم. تو تقوی کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے، اس میں آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں، لمٹ لیس ہے، جہاں تک جانا چاہے اس سے آگے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ملیں گے، آپ بس چلتے جائیں اس کے پیچھے پیچھے، اسی پہ چلتے اور کوشش میں موت آ جائے، بس یہی کامیابی ہے. ٹھیک، تو بس یہ اس کی ہائٹ ہے، تقوی پرہیزگاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کسی نے ایک سوال کیا، اکثر ہم عورتوں کو نماز نفل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، روزے اور ذکر بھی کرتی ہے، لیکن ٹی وی یوٹیوب پر سیریل دیکھنے سے احتیاط نہیں کر پاتی، کیا یہ دیکھنا زنا میں شامل ہوگا، اور کیا اسے عبادت کا اجر پر اثر ہوگا؟ دیکھیے خاتون ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، نفل کا اضافہ کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، لیکن ٹی وی وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتی ہے، ڈرامے وغیرہ کی عادی ہو چکی ہے. تو سوال یہ کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور کیا اس کی عبادت قبول ہوں گی؟ تو دیکھیے عبادت کا قبول ہونا ایک الگ عمل ہے، اور یہ گناہ کرنا ایک الگ عمل ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب اس میں دیکھا جائے گا کیا دیکھا جا رہا ہے، کیوں دیکھا جا رہا ہے، کس لیے دیکھا جا رہا ہے، اور کیا یہ وہ گناہ ہے. کیونکہ ہر گناہ ایسا نہیں سے نیکیاں، جیسا کہ چغلی اور غیبت ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور نیکی کا نیکیاں لکھی. تو یہاں دیکھا جائے گا کہ سیریل اور ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کی ذمہ دار بن رہی ہے نہیں بن رہی. جس کو تھوڑا سا مطلب ایک جنرل میں آنسر نہیں دے سکتا، لیکن ایک جنرل سینس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ٹی وی اور یوٹیوب پہ جو سیریلز آتے ہیں یہ سیریلز کبھی بھی ٹھیک اور اچھے نہیں ہوتے، یاد رکھیے، چونکہ ان کا بیس، ان کا ہدف، ان کا ٹارگیٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے، برائی، مادہ پرستی، زنا، شرک، محبتیں، عشق مزاجیاں جو کہ غلط روش پر ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، بیجا خرچ کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، شرک اور کفر کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، بہتر ہے. لیکن لوگوں نے ٹی وی کی حد تک بہت اوائڈ کیا. میں نے ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے تو ایک مرتبہ جوش میں آ کے ٹی وی لا کے گھر کے باہر توڑ دی، پھینک دیا، پرانا ڈبہ آتا تھا نا، پھینک کے توڑ دیا. لیکن ان کے پاس میرا کچھ سالوں بعد مطلب 10 سال یا 15 سال بعد جانا ہو، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے. ٹی وی کو آج بھی حرام مانتے ہو، ٹی وی آج بھی گھر میں نہیں ہے ان کے، اور گھر میں بیٹھے تھے اور بچے سے بول رہے تھے وہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ، ایسا کچھ تو بھی ایک ڈرامہ تھا، ذرا وہ لگا، وہ تھا سیریل پارٹ نمبر 2. اور میں تھوڑا سا ایسا کنفیوز تھا، مطلب انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر دیا، یہ وہ کر دیے. لیکن بعد میں پتا چلا ٹی وی آج بھی ان کے نزدیک حرام، ٹی وی پہ نہیں دیکھتے کچھ بھی ہو. انہوں نے ٹی وی کے ڈبے کو حرام سمجھ لیا، جبکہ ٹی وی پہ آنے والا کنٹینٹ حرام یا حلال ہوتا. تو انہوں جو کمپیوٹر پہ دیکھ رہے تھے وہ سیریل ان کے نزدیک وہ جائز، لیکن وہ سیریل ٹی وی پہ آیا تو ٹی وی حرام. ارے سمجھ کا فرق ہو گیا یہ. تو انہوں نے کہا نا ٹی وی حرام ہے، ٹی وی پھینک دیا انہوں نے، اور آج بھی بولتے ٹی وی حرام ہے، گھر میں ٹی وی نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو سیریل کا نمبر لگاؤ، جو بھی نام تھا اس کا، اس طرح سے نام بول رہے تھے کچھ تو بھی، وہ سیریل بچہ ان کا کون سا لگاؤ، یہ لگاؤ بول کے بچے بہت سب مل کے دیکھ رہے تھے. تو مجھے امیزنگ لگا، مجھے لگا شاید ان کی فلسفی بدل گئی کیا. تو وہ دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ اب ٹی وی کو حرام نہیں مانتے ہیں کیا؟ ارے حرام ہے، گھر میں ایک بھی نہیں ہے. بولے ایسا ہے، انہوں نے کنٹینٹ کو حرام نہیں سمجھا، ٹی وی کو سمجھا. ٹی وی تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کیا پہ دیکھ رہے ہو، مانیٹر پہ دیکھ رہے ہیں نا، تو مانیٹر پہ جائز دیکھ. میں نے ان کو سمجھایا اصل مسئلہ کنٹینٹ کا ہے، کنٹینٹ ہی حرام حلال ہوتا ہے. ٹی وی پہ کیا حرام حلال ہوتا ہے، ٹی وی نہیں ہوتی خود سے. تو انہوں نے ٹی وی کو حرام سمجھ کے ٹی وی نہیں رکھا گھر میں، لیکن ڈرامے دیکھ رہے. تو یہ آج کل ہو گیا، یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھنے کے لوگ حلال سمجھتے ہیں، ٹی وی پہ وہی دیکھنا حرام ہے. تو لہٰذا ہوگا. اور ٹی وی تو اتنا آسانی سے آ گیا کہ بیوی جو ہے پورا دن کام کاج مصروف ہے اور رات میں بھی مصروف ہے، جلدی سو جا رہی ہے آج کل، سو رہے نہیں، وہ اوڑھ کے ادھر بیٹھے دیکھتے. میاں بھی بہت مصروف ہے، وہ بھی ادھر، مطلب چونکہ اب تو پرسنلائز ہوگی نا ٹی وی. پہلے تو ایک ٹی وی اسکرین ہے، 10 لوگوں کو دیکھنا ہے، میرے کو کارٹون دیکھنا ہے، ان کو فلم دیکھنا ہے، ان کو اسپورٹ دیکھنا ہے، ان کو نیوز دیکھنا تھا. کیا ڈفرنس تھا، اب سب کو سب مل گیا. اب تو گھروں کے حال ہی ایسے ہو گئے کہ اللہ ہی رحم کرے. ادھر گئے تو ایک میوزک سنے آتی، ادھر گئے تو ایک نیوز سنے آتی، ادھر گئے تو ایک اسپورٹ سنے آتا، ادھر گئے تو ایک کارٹون نظر آتا، ادھر گئے تو کلاس چل رہی بچے کی نظر آتی، اور جو ہینڈ سیٹ استعمال نہیں کرو بیوقوف نظر آتا کہ میں کیا کر رہا دنیا میں جی کے، میرا ہینڈ سیٹ کہاں ہے. ایسا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا آپ کے گھروں میں، یہ تو ہو رہا ہے ہر جگہ. دادی کے پاس ایک چیز ہے، دادا کے پاس ایک چیز ہے، پوتے کے پاس ایک چیز ہے، بیوی کے پاس ایک چیز ہے، ابا کے پاس چیز ہے، اور ایک آگے گھر میں جو بغیر ہینڈ سیٹ کا تو ملامت کرتا ہے، یا اللہ جلدی سے مجھے بھی عطا کر، ہے نا، مطلب میرے کو بھی جلدی مل جائے ہینڈ سیٹ تو پھر میں بھی ان کے کمپٹیشن میں آ جاؤں گا. اور اس نے ایسی برائی لا لی، میوزک کو حلال کر لیا. مطلب جانتے نہیں جانتے ہو میوزک کو حلال سمجھنے لگے ہیں. میری بات کو برا مت لگنے دیجیے، ہو گیا. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے ہم لوگ زنا کو، بدکاریوں کو حلال سمجھنے لگے ہیں. ٹی وی کو چاہتے نہیں چاہتے ہوئے خرچوں کو، بیجا خرچوں کو، فیشن پرستی کو ہم نے لیگل کر لیا ہے. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے فیشن پرستی عورتوں کے چہروں سے لے کر ان کے کپڑوں سے لے کر، جو کہ ہسبینڈ کام کر کر کے اس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جا رہی ہے، اور یہ سچ سچ کے جو اپنے آپ کو برباد کر لے رہی ہے، ہو رہا ہے یہ سب ٹی وی کی وجہ سے. اور بچے کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، کیا کیا دیکھ لے رہے ہیں، کیسی کیسی زندگی برباد کر لے رہے ہیں. کیا بولو، لیکن ابھی کامن ہے، کیا بولو. میں تو اب یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب تو ایسا ہو گیا دعوتوں میں گئے تو 4 بچے آ رہے ایک گھر میں
اور 5 سے 6 ٹیبلٹ لے کے آ رہے اپنے ساتھ. ٹیبلٹ وہ تو کھانے والی نہیں, وہ اسکرین. دعوت میں آ کے امی بول رہے بچوں بیٹھ جاؤ. بچے وہ جو مرداد بیٹھتے ہیں جب کرسیاں لگی ہوئی رہتی وہاں بیٹھے سب کے ایک اسکرین لے کر, اور امی دعوت میں بول رہے بہت سکون رہیں گا, سب سے ملوں گی, بات چیت کروں گی, پوٹا پاٹی لگے ہوئے فون کے اندر. بچے بالکل کوئی گیم کھیل رہا, کوئی دیکھ رہا. اچھا وہ 4 کے ساتھ اور 16 آ جاتے, وہ بیچارے غریب کے بچے. اگر مالدار بھی ہوں گے خاندان سے, باپ نہیں دلا رہا, تو غریب کے بچے ہو گئے نا آیا دیکھنے کے لیے. اب یہ گیم کھیل رہا تو چاروں دیکھتے گیم کیا چل. اس نے کارٹون دیکھ رہا تو چاروں دیکھ رہے, اس نے فلم دیکھ رہا تو چاروں دیکھ رہے. پھر وہ کیا بولتے جا کے ابا اپن تو ان سے امیر ہے نا, اپنے تو ان سے بڑی گاڑی ہے نا. جو بچے کمپیئر کرتے چیزوں کو, آپ یہ لے لینا تو ہم کو اس سے اچھا ٹیبلٹ دلا دو نا, وہ ان کے بچے کیسے لے کے بیٹھتے, ہم بھی لے کے بیٹھیں گے, کیونکہ وہ اس کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں نا بیچارے. آپ بولنا پڑتا بیٹے وہ ہم آپ کو اس لیے دلا رہے کہ آپ کی ایج اپروپریٹ نہیں ہے, وہ کنٹینٹ ابھی نہیں عمر رہیں گی تو آپ کو ضرور ملیں گا, اور وہ ایسی عمر رہیں گے آپ کو بولیں گے یار کب جاتی کی چیز ہے. تو وہ انہیں بیٹھنا میرے کو جائے کے جنگل کے اندر, سمجھ رہا, کیونکہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اگتا ہے اس ان کو سمجھا کہ تھک جا رہے. تو یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے شادیوں میں, تو میں بالکل کامن دیکھ رہا ہوں شادیوں میں. تو یہ نکڑ پہ آپ دیکھیے شام میں جو بچے بیٹھتے تھے, میں کل ہی کی بات بتاتا ہوں. میں ایک دعوت میں چلا گیا, دعوت میں جانے کے بعد پارکنگ کو جگہ نہیں ملی مجھے ایک جگہ, تو میں نے جا کے ایک مطلب مین پارکنگ سے ہٹ کر ایک میدان کے بیچ میں لگا دی, میدان کے بیچ میں گاڑی لگا دی. اب جب میں گاڑی لینے 10:30 سے 11:45 بجے گیا تو اس کے لو بیم میں گاڑی کو چالو کیا, مطلب ہائٹ جو لو بیم میں جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ چالو کیا, نیچے کا دکھتا ہے. اب وہ پیچھے گڑا آ گیا تو میں نے کیا اس کو ہائی بیم میں کیا. ہائی بیم میں کرتے ادھر دو ادھر دو ادھر دو ادھر دو, ہر جگہ ایسا وہ گنجٹے وٹے بیٹھتے نا پرانے زمانے میں, سب جگہ بیٹھے ہوئے, اور ایک دم وہ اسکرین کیوں کر رہے ہو, کیونکہ پوروں کے ہاتھ میں اسکرین ہے, ایسا گروپ بنا کے کیا جو بھی دیکھ رہے ہو. تو جب میں نے گاڑی کو ٹرن لیا تو میدان کے ہر کونے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے, 4 2 2 3 کے گروپ پکڑو بیٹھے ہوئے, دیوار سے ٹیکا لے کے, اور سب کا اسکرین تھا. وہ جب گاڑی کی لائٹ آتی تو وہ کرے. ان کو کیا ہوگا بچوں کو, یہ پہلے سڑکوں بھاگتے تھے تو ان کو وہ تو اب سڑکوں پہ آئی نہیں, کوئی میدانوں میں بیٹھے ہوئے سب. ہو سکتا گھر میں وہ دیکھنے نہیں دے رہے ہوں گے جو وہ دیکھنا چاہ رہے, سب بیٹھے. یا پھر ایک مالدار ہوں گا, 4-5 غریب ہوں گے, ان کو دکھانے لایا ہوں گا کہ میرے پاس ہے, جو بھی ریزن تھا اب بیٹھ کے دیکھ رہے. اگر ایک زمانے میں ایسی برائی کرنے والے, وہ نشہ کرنے والے, وہ پیسوں سے جوا کھیلتے ہیں, سکے کھیلتے تھے, پتے, ایسے لوگ دکھتے تھے. یہ آم پاس میں گھر ہیں دکھتے تھے ایسے لوگ, یا جانوروں کو مرے لاتے تھے چرا کے, ان کی کھال نکال کے بیچ دیتے تھے, جو بھی ایسی حرکتیں کرنے والے دکھتے تھے وہاں. تو یہ اپنے بچے مان لو کیا رہی صبح جو دن بھر دکھ رہے اپنے کو, یہ مطلب ایسے کوئی برے لوگ بچے نہیں ہو. ارے کیا ہو گیا, وہ ہینڈ سیٹ دیکھتے بیٹھے ہوئے, مطلب آپ کمال ہو جا رہا ہے. سیلفی لیتے تھے مر جا رہے لوگ, ہینڈ سیٹ دیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کے کہاں کیڑے کاٹے. دیکھو اتنا اندھیرا تھا, میں بھی وہ آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہیں روشنی ہوتا نا, آئی سائٹ سیٹ ہو جاتی, تھوڑا سا دکھ رہا ہوں, لیکن مجھے تو اندھیرا دکھ رہا تھا. وہ ایک بھی بچہ نہیں دکھا جب میں گیا. سب جگہ کونوں کونوں بیٹھے, ایک کا دکھ کا بچہ سائیکل چلا رہے تھے بس, باقی سب لوگ یہی کام کر. ہاں تو وہاں سے نکلا پارکنگ میں سے, گاڑی ٹرن لے رہا تو پیچھے کام والے بیٹھے ہوئے اپارٹمنٹ کے اندر, ہر کالم کے پاس ایک کام والا بیٹھا ہوا, ایک کام والی بیٹھی, اور وہ بھی دیکھتے بیٹھے ہوئے. سب کچھ تو بھی دیکھ رہے. وہ ایک عورت آئی, چلا بیٹھ جلدی, یہاں پر چالو ہو گیا, وہ بھی دیکھ رہے. اب تو کسٹمائز ہے نا, روک دو, چل جا کے آ, تو کام کر کے چالو کر دو, تو جا کے جب تک یہ دیکھ لیتی. بل ٹی وی میں تو یہ سب نہیں ہوتا تھا, وہ تو چلتے لائیو رہتا نا, رکتا ہی نہیں ہوں. یہاں تو کیا روک دو, اسٹاپ, دوسرا اسکرین کھولو, دوسرا چالو. کام والے بھی وہی کر رہے, بچے بھی وہی کر رہے. دعوت میں دیکھا تو چھوٹے بچے اسکرین لے کے کھڑے, اپنے بچوں کو سمجھا پریشان رہتے, دور رہا ان سے. آپ سمجھ, ایک صاحب آگے, وہ بچہ میرا ضد کرنے لگا کہ مجھے پیسے ہونا, نہیں لینا چاہیے. وہ آئے بولے یہ لوگ بس 10 کے, ان کے پاس بہت سکے تھے. اس نے ایک بھی سکہ نہیں اٹھا, ایک بھی سکہ نہیں لیا. میں نے اس کو بولا بہت خوشی کی بات ہوئی, آپ نے دوسروں سے پیسے نہیں لیے, اچھی بات. لیکن پھر جا کے ایک بچے کا ہینڈ سیٹ جھانکنا شروع کر دیا. میں نے کہا دیکھو پیسے نہیں لیے آپ نے, اچھی بات تھی نا, اب اس کا ڈیٹا کیوں لے رہے آپ, ہینڈ سیٹ میں جھانکنا نہیں, یہ بھی بد اخلاق. اچھا بولے یہ بد اخلاق ہے کیا, ہاں یہ بھی غلط ہے, آپ نے پیسے نہیں لیے کیوں, اچھی بات نہیں دوسروں سے پیسے مانگنا. آپ نے ہم سے مانگی, آپ نے نہیں دیا, آپ نے ان سے نہیں لی, لیکن آپ اس کے ہینڈ سیٹ میں کیوں جھانک رہے تھے. کچھ کارٹون دیکھ رہا تھا تو ہم کو اچھا لگا تھا نا, وہ جھانکنا بھی بد اخلاق. اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے, بولے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے کوشش کریں گے, اگلی بار نہیں کریں. کہاں تک روکیں گے, 10 بچے اگر لے کے آ جائیں گے تو اپنے بچوں کو کیسا روک پائیں. اب اس کا اینڈ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیسے ہم روک پائیں گے ایسا. ٹھیک ہے اب اپن کئی دنوں تک تو روکتے رہے, یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو ہم بھی چلاتے رہے کہ مت دیکھو. لاک ڈاؤن میں تو ہم ہی بولے تھے بیٹے دیکھو کلاسز کرو, 4 5 گھنٹے تو ہم نے بٹھا دیے کلاسز کے لیے. کبھی دل بڑا تھا پھینک دینا ہینڈ سیٹ بھی, اور وہ کلاسز بولنا نہیں کرانا ہے ہم کو, کیونکہ بعد میں ایڈکٹ ہو جائیں گے. اب آج ایسا ہو گیا کلاسز اگر لائیو بھی ہو تو بچوں والے آن لائن بتا رہا, لائیو نہیں کرنا کلاس, وہ مزہ نہیں آ رہا. ٹیچر ایسا کر رہے, لائیو میں اچھا ہے, سوتے سوتے کلاس چل رہی, ادھر کلاس چالو ہے, اڑا ہوا ہے, کیمرہ بند کر دیا زوم کا, ادھر خالی کلاس چل رہی, کچھ پڑھ رہے ہاں نہ, اور نیند لے رہا, کھاتے کھاتے کلاس چل رہی, کھیلتے کھیلتے کلاس چل رہی, ادھر پورے ان کو مزہ آ رہا اس کے اندر. ایڈکٹ بھی ہو گئے, 4 4 گھنٹے ٹی وی دیکھ.
تو جب ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے روکا، اب لاک ڈاؤن میں ہم ہی شرمندہ ہو گئے، کلاسز کے لیے دے دیے تو ہاں آپ کیسا دے رہے ہیں، اپنا فائدہ تو ہم کو دیتے نہیں تھے، ہمارا دیکھنے کیا کریں گے، مطلب دیکھ رہے آپ، مطلب ضرورت بھی ہو گئی، چھوٹ بھی نہیں سکتی، لہٰذا ان کو اگر ہم ایسا بنائے جیسا وہ بچے نے پیسے نہیں لیا دوسروں سے، بنا دے کہ اخلاقی یہ ہے کہ ہم دوسروں کا ڈیٹا بھی نہ دیکھیں، حقی بھی نہ ان کے اسکرین پہ، چونکہ وہ پرسنل چیز ہے، میں بھی کچھ اس طرح سے ڈیولپ کرے بچوں کو، تو ورنہ یہ برائی جو پھیلتے جا رہی بھائی، یہ ٹو مچ ہوتے جا رہی ہے، اب کیسے اس سے ہم روکیں گے، کیا کریں گے، بچے کیا، بڑے کیا، ڈرامے کیا، فلمیں کیا، فون کیا، ساری گندگیاں بھری ہوئی، بہرحال اللہ رحم کرے، بہرحال تو اس کو کیا اس کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا، واللہ عالم، چونکہ وہ کیا دیکھتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسے دیکھتی ہے، اس سے کیا نقصان ہے، کیا فائدے، اللہ کا اور اس کا معاملہ، لیکن جنرل کہوں گا ہاں غلط ہے، گناہ کی چیزیں نہ دیکھے تو یہی بہتر اور اچھا ہوگا، اس سے آپ بچیں گے، آپ کی نسلیں بچیں گی، آپ کا وقت بچے گا، وقت صحیح جگہ لگیں گا، اور بہت سارے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اچھے کام کر پائیں۔ کسی نے سوال کیا، زندگی میں اگر مالی نقصانات ہو رہا ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال اور گناہوں کے وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اور ہماری بلائیں اس سے ٹل رہی ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر آپ کو مالی نقصان ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، میں کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل آپ زندگی میں کرتے رہیے، اگر اس بیس پہ کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اگر قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے، دین میں پیچھے رہ رہے جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے وارننگس ہے کہ سدھر جاؤ، یہ نقصانات تم کو ہو رہے ہیں۔ اگر آزمائش کی شکل میں مالی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی بلائیں بھی، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ اس سے ٹل سکتے ہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت جب نقصان دیتا ہے ایک مومن بندے کو تو اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، جیسا ایک مومن کو اللہ نے آزمایا اس کی جان سے، اس کی مال سے نقصان سے، تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اس جان اور مال کی نقصان کا، تو آپ کا مالی نقصان ہو رہا تو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اب کیا اجر بلا کے ٹلنے میں ملے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ یا تو دعا کو سن لیتا ہے، دعا نہیں سنتا تو اس دعا کے برابر مشکل ڈال دیتا ہے، سمجھ رہے بات، لہٰذا میں بھی اس مال کی وجہ سے بلائیں ٹل رہی ہوں، میں بھی نہیں ٹل رہی ہوں، میں بھی کچھ اور فائدہ ہو رہا، واللہ عالم، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کبھی یہ ہوتا ہے میرے پرسنلی، میں نے کئی جگہ ایسا لائف میں مانیٹر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ایک مالی نقصان ہوگا میرا، جب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں، اور ایسی جگہ ہوا جہاں لوگوں کا نہیں ہوتا ہے اپنا، پھر بھی ہو گیا، تعجب بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، سوچ بھی آتی، لیکن انشاءاللہ اس کا بدلہ ہے، پہلی سوچ تو یہ آتی ہے کہ خطا اور گناہ تو نہیں ہماری اس کی وجہ سے یہ ہوا، ہم نے اپنی روش کو بدلنا چاہیے، دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر ساری چیزیں صحیح تھی پھر بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا بدلہ ملے گا، کیسا اور کیا نہیں جانتے، کیسا اور کیا نہیں جانتے ہم، لیکن اس سے نصیحت ملتی ہے، آدمی آگے کے بارے میں سیکھتا ہے، اور ہر نقصان آپ کو آگے کے بارے میں اگر اس کو پازیٹیو لے، صحیح راستے پہ تھے آپ، غلط راستے پہ ہے تو پھر آپ اس کو عمل کو بدلیں، لیکن صحیح راستے پہ اور نقصان ہوتا ہے، پازیٹیو لے کے اگر آپ چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے فیوچر لائف، اور یہ بہرحال میں اپنی زندگی سے سیکھ چکا ہوں، اپنی زندگی میں نے بہت سارے ایسے نقصانات دیکھے جو اس زمانے میں میرے لیے بہت بڑے نقصان تھے، میں تعجب میں تھا، حیرت میں تھا کہ ایسے بڑے نقصان کیسے ہو گئے، کیا چوک اور غلطی ہم سے ہوئی، لیکن آج وہ میرا تجربہ اتنا کام آتا ہے کہ الحمدللہ ان نقصانات سے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچاتے ہوئے چلتا، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اگر اس کو نیگیٹو لے کے بیٹھ جاؤں کہ میرا ہی ہو رہا ہے، میرے کو ہی ہو رہا ہے، سارا چیز میرے پہ آ رہی ہے، شاید پھر میں اس کی ثمرات کے بینیفٹ سے کبھی اٹھا نہیں پاؤں گا، یاد رکھیے، تو لہٰذا اس چیز کو ایگزیکٹلی میں نہیں بول سکتا ہوں کہ وہ گناہ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کیا نقصان سے بلا ٹل رہی، واللہ عالم، لیکن ہاں گناہ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ کسی نقصان کے بدلے یا کسی دعا کے بدلے کسی بلا یا کسی اس کو ٹال سکتا ہے، یا ظاہر سی بات ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ نہ ہو، پھر بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ بلا ٹلنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ نقصان نہ ہو پھر بھی نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ یا تو دعا کو سنتا ہے جیسے کہ ویسی، یا اس کے بدلے اتنی مصیبت کو ٹالتا ہے، یا تیسرا آخرت میں اجر دیتا ہے، میں بھی وہ بلا ٹل بھی سکتی ہے، انہیں آگے لگا، کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی مالی نقصان ہو تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری جان کا صدقہ چلا گیا، افسوس مت کرو، دیکھیے آپ کسی مالی نقصان کا ہو تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں، جان کا صدقہ بول کے نیت مت کرے، اس لیے کہ صدقہ تب ہوتا جب انٹینشنلی اس کو دیتے، جیسا مسجد میں اگر چپل چوری ہوگی تو یہ بولنا صدقہ ہوا نہیں ہوتا، ہو صدقہ نہیں ہوتا، وہ چوری ہے، آپ سمجھے، کہ تو آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ مسجد میں چپل رکھو، کوئی چرائے تو اللہ اس کو صدقے کا اجر دے مجھے، نہیں، آپ کی نیت تھی چپل رکھ کے جاؤں آگے چپل پہنوں، آپ کو کوئی انٹینشن نہیں تھا، تو اب آپ صدقے کا انٹینشن مت کیجیے، اللہ نقصان ہوا اس کام میں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے، آپ یہ کیجیے زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ۔ آگے انہوں نے کہا نقصان اور فائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، الحمدللہ صدقات اور خیرات تو حیثیت کے مطابق ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو کرتے رہیے، جو نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور بہترین بدلہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ لڑکی کے لیے رضاعت کی مدت کتنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے، تو دیکھیے میں سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لڑکی کے لیے سے مراد کیا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں، مطلب میل اور فیمیل چائلڈ ہوتا ہے،
تو کیا فیمیل چائلڈ کی رضاعت الگ ہوتی ہے اور میل کی الگ ہوتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، لڑکی اور لڑکی کی رضاعت سیم ہے. یا پھر کوشچن ایسا لڑکی کے لیے رضاعت مطلب آپ کی بیٹی کو بچہ ہوا اور اس کی رضاعت کتنی ہے. تو اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی کی رضاعت کا پیریڈ سیم ہے 2 سال 2 ایئرس. اور یہ 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے، سولار نہیں. تو 365 پلس 365 نہیں ہوں گے، 355 پلس مائنس 1 350 پلس مائنس 1. سمجھ لو مہینے میں 20 دن کم ہو جائیں گے. بچہ جب پیدا ہو اس کی پیدائش کی ڈیٹ سے اپروکسیمیٹلی 20 سے 22 دن پہلے رضاعت ختم ہو جانے چاہیے. مطلب 2 لونار ایئرس تک بچے کو رضاعت مطلب دودھ پلانے کی مدت، تو وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو لڑکی کے لیے رضاعت سے مراد میں یہ سمجھ رہا ہوں لڑکی فیمیل چائلڈ کے لیے. تو فیمیل اور میل چائلڈ کے لیے رضاعت کا ٹائم میں ڈفرنس نہیں ہے، دونوں کی رضاعت سیم ہے 2 ایئرس 2 لونار ایئرس یاد رکھ. اور اگر آپ کا سوال یہ تھا لڑکی کے لیے رضاعت سے مراد آپ کی لڑکی کتنے سال بچے کو پلائے، تو سیم 2 ایئرس پلائے، 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے 16 نہیں آتا. اور اگر یہ سوال تھا کہ دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے کیا، تو نہیں، میل فیمیل چائلڈ دونوں کی رضاعت کا ٹائم سیم ہے، وہ ہے 2 ایئرس. کسی نے ایک سوال کیا جھینگا بومبل کھا کر دانت صاف وغیرہ کر کے نماز قرآن وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو بالکل ہاں، جھینگا بومبل کھانے کے بعد چونکہ اس میں اسمیل ہوتی ہے، آپ دانتوں کو صاف کر لیں. اگر آپ کا وضو تھا تو وضو کنٹینیو رہیں گا. دانتوں کو صاف اس لیے کرے کہ اس میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے، تو آپ پیسٹ وغیرہ کر لیں، مسواک کر لیں، جو بھی ہے کر لیں، یا ماؤتھ کلینر ماؤتھ فریشنر لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں مسئلہ، آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر شدید بدبو ہو تو آپ، اور ویسے سوال چونکہ جتنی میں تو عورتوں کا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے وہ مسائل نہیں. چونکہ مردوں کے لیے منع ہے کہ بدبو والے منہ لے کر ایسا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں جا چکے، اس سے بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث میں جس چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے منع کیا. لہٰذا آپ گھر میں ہیں، اگر عورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مرد بھی اگر یہ بات سن رہے ہیں دانت کو صاف کر لے. وضو کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وضو کنٹینیو رہیں گا، پھر آپ جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن بدبو نہ آئے منہ سے، اس کا خاص. کسی نے سوال کیا گھر میں کھانا بنانے کے بعد بھی مرد ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسراف میں آئیں گا کیونکہ اتنا ہی پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں یا پروڈکٹیو ورک میں لگا سکتے ہیں، اور کیا اس سے صفائی کا اصول نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ گھر میں کھانا بنانے کے بعد بھی ہوٹل میں کھانا اسراف میں شامل نہیں ہوگا. یا گھر میں چائے ہونے کے باوجود بھی ہوٹل میں کوئی چائے پی لو تو اسراف میں اس کو شامل نہیں کیا سکتا، کیونکہ ہر کسی کے انکم کے پیمانے الگ ہے. تو میں اسراف میں کامنلی نہیں بول سکتا ہوں. کچھ لوگوں کے لیے اسراف ہو سکتا ہے کہ غریب ہے، غربت سے پریشان ہے، پھر بھی ہوٹل میں کھاتا ہے، تو گھر میں کھا، اسراف ہو جائے گا. سب کے لیے یہ رول نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے نا؟ مطلب یہ چیز لوگوں کے فائنینشیل حیثیت سے بدلتی. ہو سکتا ہے کوئی آدمی روز ہوٹل میں کھا کے روز صدقہ بھی کرتا ہو، اتنا اللہ نے دیا ہو. ہم یہ نہیں بول سکتے ہوٹل میں کھانا اسراف ہے صدقہ کرو. یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا سکتا کہ ہر آدمی اپنے ہر ایکسٹرا ایکسپینس کو صدقہ کرے. ایکسپیکٹڈ نہیں ہے نا کہ بھائی میں 2 کپڑے ہیں، تیسرا کپڑا لینا ہے صدقہ کروں، کہنے میں کپڑا نہیں صدقہ نہیں، تیسرا کپڑا بھی حرام نہیں ہم شمار کر سکتے. ہاں پوری قوم میں لوگ ننگے رہ رہے ہیں، غربت کا عالم ہے، اور آپ 3 کپڑے پہن کے گھوم رہے تو بولا جا سکتا ہے بھائی یہ اسراف ہے، ایک صدقہ کرو یار دوسروں کو. 2 ایسی حالت ہے نا. آپ کے زمانے میں یمن سے قافلہ آیا، روایت میں آتا ہے صحابہ نے جب وہ قافلہ دیکھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے کو دیکھا تھا اب سب بہت پریشان. اتنے غریب لوگ تھے، اتنے غریب لوگ تھے، اور اتنے چیتڑے چندیا بولیں گے اس کو انسان، مطلب کپڑا جو پھٹ پھٹ کے ٹکڑے نکلے ہوئے باندھے ہوئے تھے، اور سفر کر کے آئے تھے. اور مدینے کی حالت بھی غریب. آپ نے اپیل کی لوگوں سے کہ ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، اور صحابہ لاتے گئے. مطلب جس کے پاس 2 چادر تھی، نیچے باندھا اوپر تھا، اس نے 1 چادر، کیونکہ ایک تو ننگا ہے نا میرا بھائی، میں 2 چادر کیا کروں گا؟ سردی تو ہوں گی ظاہر سی بات ہے، لیکن شرمگاہ چھپنا بھی ضروری. تو لوگوں نے اپنی چادریں اور پیسے اور ان کو صدقہ کی، پھر آپ نے ان کو کپڑے وغیرہ. بہت غربت کا عالم تھا یاد رکھیے اس زمانے. تو ایک کپڑے سے دوسرا بولے تو ہر کسی کی بات نہیں تھا. آپ سب لوگوں کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک پہنتے تو ایک دھل کے آتا تھا، بس اتنا ہی میکس. کچھ صحابہ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، جب پھٹتا تو دوسرا ملتا تھا. پھر حدیث میں آپ نے سنا ہوگا نا ہے کہ جمعہ کا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جمعے کے دن ہو سکتا ہے تو الگ کپڑا پہن. ریزن کیا ہے؟ ہم لوگ جمعے کے دن پہنتے نا کالا پٹھانی، سفید پٹھانی، الگ پٹھانی، کاٹن کا، مطلب الگ بولے تو یہ نہیں. صحابہ اتنے غریب لوگ تھے اور اتنی محنت مشقت کرتے تھے کہ محنت مشقت کرنے سے کپڑا نہیں تھا سیکنڈ، پورا ہفتہ ایک ہی کپڑا پہنتے تھے. ہوتا کیا تھا پھر جب جمعے کی نماز میں سب جمع ہوتے تھے تو اسمیل آتی تھی. تو آپ نے بولا جمعے کو الگ کپڑا ہو تو وہ الگ کپڑا پہنا کرو تاکہ مسجد میں اسمیل نہ آئے. کسی کو اگر چلو ٹھیک ہے کپڑا میسر نہیں ہو تو عطر لگا کے آیا کرو تاکہ میلی نہ ہو. جب انسان پسینے میں ہفتے بنو کیسا ہوتا ہے. اچھا آپ بولیں گے کیا صحابہ اتنے نوز باللہ گندے لوگ تھے کہ پسینہ آتا تھا؟ پانی بھی نہیں تھا نا. آپ یہ بھی تو سوچو، پانی ہوتا تو اتنا نہیں تھا کہ ایسا بھائی ہمارے پاس تو شاور چالو ہے. حدیث نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 لیٹر پانی میں غسل لیا؟ کیسا غسل ہوں گا آپ سوچ رہے؟ پانی دو ڈالو، ایسا تیل لگاتے نا
वैसा पानी लगाना पड़ा होगा। पानी भी नहीं होता था। देखिए गुर्बत तो थी, पानी भी नहीं था ना। वो पानी के कुछ कुएं थे, वो भी मांगना पड़ता था उधार, जो जिसके थे वो पैसे लेता था। याद है ना, यहूदी कुआं था उनका मदीने के पास, फिर हज़रत उस्मान ने आधा खरीदा, फिर पूरा खरीदा। कितनी मुश्किल आती। तो पानी तो 2 जोड़े जब रहते थे। मैं आयशा फरमाती मेरे पास एक जोड़ा था मेरी शादी का, लाल रंग, इसलिए वो सी औरतें दुल्हन लाल पहनती ना, उनके पास था। इनको वो सुन्नत नहीं, उनका लाल ही था, उनकी शादी पे जो मिला था। तो मेरा लाल जोड़ा था, मैंने शादी पहना। उसके बाद लोगों के पास जोड़े भी नहीं थे अंसारियों के पास, तो मेरा जोड़ा मंगाते थे शादियों के लिए। और मैंने कई लड़कियों की शादी में एक ही जोड़ा दिया, मतलब जाता था फिर वापस आता, फिर जाता था, क्योंकि लोगों के पास शादी का जोड़ा भी नहीं था। तब क्या करना, वो किसका एक्स्ट्रा है, क्या दे दो तुम्हारा जोड़ा, मैं लेता हूँ। हमारे पास किसी का लेना और पहनना कितना बुरा मानते हैं ना। शरण मानित नहीं है। शेयरिंग के अंदर बहुत सारे फायदे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फायदे। आप उसको आप करके देखिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कॉमन यूज, शेयरिंग में यूज, अपनी गाड़ियों को अपने वर्कर्स के साथ शेयर किया, अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर, अपनी कार को शेयर किया लोगों के साथ, दूसरों की कार अपने साथ शेयर किया, अपनी चीजों को उनको दिया, उनकी से अपने लिया, जिसमें बहुत सारे पैसे बचा हुआ है। मतलब बहुत पैसे बचते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारी चीजें देख, घर में 2 गाड़ियां और 4 लोग हैं, चारों को एक साथ नहीं लगते, तो 4 की 4 गाड़ियों की क्या जरूरत है। 2 गाड़ियों में अपन चारों हिसाब किताब करके, तुम इतने में जाना, तुम तो अपना 2 गाड़ियों में काम हो जा रहा। 70-80 हजार की एक नई गाड़ी आती है, उतने पैसे बचेंगे, आप कहीं और लगा सकते। मैं भी उसका पेट्रोल डाल सकते हैं उतनी गाड़ियों में, मैं भी उसका मेंटेनेंस का काम है, मैं भी फ्यूचर में वो गाड़ी खराब हुई तो फिर आप एक नई लेना। तब शेयरिंग के साथ किफायत शारी वाला में हाँ बस क्या बोलते नहीं, वो खानदानी लोग जो है दूसरों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं। माई आयशा का जोड़ा कितनों ने इस्तेमाल किया, उम्महातुल मोमिनीन एक दूसरे के कपड़े वगैरह, बर्तन, चीजें इस्तेमाल करती, चादर, बहुत सारी चीजें। गुर्बत क्या नहीं इंसान से करवा देती है, तो कोई बुरी चीज नहीं है। तो लिहाजा इसराफ का पैमाना हालात, लोग, कौम, माहौल से बदलता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मर्द बाहर खाना होटल में खाए तो इसराफ। मैं कहूंगा हालात नहीं है, पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, बच्चे भी परेशान है, तालीम अच्छी नहीं हो रही, कपड़े नहीं पहनने को, तालीम के लिए पैसे नहीं, और आप होटलों में खा के खर्च करो तो फिर तो इसराफ हो। लेकिन होटल में भी खाते हैं, घर पे भी बनता है, सदका भी करते हैं, पैसे है, घर में भी सेविंग है, तो इंशाल्लाह सदके में नहीं आएंगे, तो डिपेंड है। लेकिन मैं गुजारिश ही करूंगा कि आप अगर होटलों में खाने से बचे, बाहर ज्यादा चीजें वो करने से बचे, तो ये बेस्ट याद रखिए, बेस्ट है। एक इंसान होता है, शुरुआत होती है जिंदगी की, उसको बड़ा ख्वाहिश होती है घूमने की, बाहर जाने की, होटल में रहने की। मैं अपनी जिंदगी में इतने शहर घूमा, इतनी होटल गया, इतना बाहर के खाया कि मैं उकता चुका हूँ, लिटरली मैं उकता चुका हूँ, इतना उकता चुका हूँ कि मैं खाना नहीं चाहता हूँ होटलों का। याद है तो होटलों में बाहर लोगों को बोलता घर से खाना लाओ, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपका ना पेट साथ देता है, ना आपकी जबान साथ देती है, और वो खाना बहुत नुकसान दे, क्योंकि उसमें ज्यादा लज्जत, ज्यादा खाए जाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। हेल्दी फूड नहीं होता कभी भी, मैं तो इतना बोल सकता हूँ, सिवाय चंद होटलों के ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह बहुत कम, प्रेफरेबल नहीं है, प्रेफरेबल नहीं। तो हर चीज तो एहतियात करें आप। और सफाई वगैरह का क्या हाल होता है तो मैं तो आपको ना बताना चाहता हूँ, मैं इस पे कोई टिप्पणी देना चाहता हूँ। कभी सिर्फ छोटी मोटे होटल नहीं, 2 स्टार 3 स्टार होटल की भी पीछे जाके जब वो बर्तन धुलते हैं तो वहाँ क्या हाल होता है, कैसे धुलते हैं, किस हालत में रखे जाते हैं, उनके रैक्स के अंदर के कॉकरोचेस के साइज और अलग अलग टाइप्स, ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट रेड वाला, छोटा वाला, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, छोटे छोटे होते, दिखा बड़े नहीं होते, एक बड़े बड़े होते, नाली में जो होते लाल कलर, हर टाइप के आपको मिलेंगे। खाने में भी जाते हैं आप, मतलब आप उसकी रियलिटी नहीं समझ सकते। घर का खाना इतना सेफ और इतना अच्छा है, रोडन, चूहों के पेशाब आपके वो जो होते हैं ना खोलने के कैन, जो आप डायरेक्ट खोल के पीते हैं, टीन के कैन आते देखिए, वो स्टाइल से खोलते, गड़ 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 गड़, वो कैन कभी धुलता है कि आपने सोचा कभी? कंपनी से निकलने आने तक आपके मुंह लगने तक धुलता नहीं है कहीं। अब कुत्ते ने पेशाब किया हो, चूहे ने उस पर कुछ किया हो, गिलाजत किया हो, सब ऐसे रखे हुए एक स्टैक पे निकला और आपने पी लिया। कभी साफ किया कि आपने ऐसा निकाल के उसका टिन को मुंह लगाते आप सीधा? सोचो आप कितने जगह से आ रहा हो, कभी हम उसको ऐसा, क्योंकि वो तो फ्रिज में रखा हुआ इतना है, आपको पता ही नहीं कहाँ रखा हुआ था, क्या क्या। मैं जानता हूँ उसको लोग कितनी गिलाजत। बेस्ट पार्टी है कि याद रखिए, वो मत यूज कीजिए होटलों में रहने को पसंद मत कीजिए, होटलों में खाने को पसंद मत कीजिए, उसके सेहत के बहुत नुकसान आते याद रखिए। बट हलाल है, मसला नहीं है, और इसका बेटर पार्टी इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी ऐसी चीजें खाने पे कभी कभार बहरहाल। लेकिन एहतियात करे तो मैं समझता हूँ अच्छा है। इसराफ होगा ही नहीं होगा, ये शख्सियत और उसकी हालत पर डिपेंड। चलो इसी पे अपनी बात को हम खत्म करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।